بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے شاگرد رشید برادر کاشف بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج ان سے کچھ علمی سوالات کریں گے، ان کی رہنمائی لیں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پر مختلف اہل علم اپنی اپنی آراء دے رہے ہیں، چاہے وہ صوفیات سے متعلق ہوں یا غامدی صاحب کی فکر سے متعلق جو سوالات ہیں۔ اور آج کل میں نام نہیں لیتا، کچھ ایسے بھی سوشل میڈیا پر لوگ سامنے آئے ہیں جن کی تحقیقات سے اور آراء سے لوگوں کو اتفاق بھی اور اختلاف بھی ہے۔ تو کاشف بھائی کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں کہ ان کی رائے لیں اور لوگوں کی اصلاح ہو سکے کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو میں بلا تاخیر استاد جی کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ جو استاد جی بنیادی طور پر جو پہلا سوال عام طور پر لوگ کرتے ہیں، تصوف کیا ہے؟ دیکھیے، ہر آدمی نے اور ہر فرقے نے اپنی ایک تعریف بنا رکھی ہے تصوف کی۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے اختلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو اہم چیز ہے، جس نقطہ کی طرف آنا ہے، پہلے یہ طے کیا جائے تصوف کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی مخالفت اور اس کی تائید وہ بعد میں متعین کی جائے گی، اس کے دلائل بعد میں دیے جائیں گے۔ لیکن جب تک آپ پہلے کسی شے کی تعریف نہیں کر دیتے کہ وہ ہے کیا، اتنی دیر تک اس پر بحث کرنا ہم پر لازم نہیں ہے، نہ ہمیں چاہیے کہ اس پہ بحث کریں۔ اس لیے ہم نے جو سمجھا اور ہم نے اپنے استاد جی سے جو سمجھا اور ہم نے جو احادیث سے مبارکہ سے سمجھا، وہ وہی چیز ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ مل احسان۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نماز کی ادائی یوں کر کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس مرتبے پہ بھی نہیں تو خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں مراقبہ کر لے۔ یہ ساری چیزیں، مراقبہ، مشاہدہ، یہ سارے اصطلاحات جو ہیں، یہ اپنی لغوی معنی سے ہٹ کے کچھ چیزیں ہیں جن کی ڈیفینیشن ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو ہم اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خود تصوف کی جو تعریف دینیات نامی کتاب میں کی ہے، ہمیں وہ پڑھنی چاہیے۔ اور وہ سب سے اچھی تعریف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور اسے کلیئر کیا۔ اکثر مولانا کے ماننے والے بھی اور دیگر لوگ بھی جو ہیں، جو انہی کی فکر سے پھوٹے ہیں اور پھر بعد میں اختلاف کر کے الگ ہو گئے ہیں، انہیں کم از کم اس طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ یہ احسان، تزکیہ نفس اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ تصوفی کا دوسرا نام ہے۔ تو تصوف کی اصطلاح کو یا اس کے لفظ کو سن کر بدکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر خوب تحقیق کر لینی چاہیے۔ تو انشاءاللہ سارا مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ہم نے اپنا نظریہ بھی آپ کو بتا دیا کہ ہم جب تصوف کی حمایت میں کچھ کہیں گے اور تو اس میں وہی مل احسان کی بات ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا ناظر احسن گیلانی نے اس کو مقالات احسانی کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ تو احسان جو ہے یہ اس کے اندر ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کہ عام طور پر دین کی جو صوفیانہ تعبیر ہے، اور اس پر نقد کرنے والے بھی اس پر بڑی بات کرتے ہیں کہ تصوف کی امہات کتب کے اندر کچھ ایسی عبارات جس کو شطحیات سے تعبیر کریں، یا بعض کہتے ہیں کہ یہ الحاقی عبارتیں ہیں، صوفیاء پر بعض اوقات ایسے احوال آتے ہیں جو وہ شریعت کا قلم ان سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی عبارات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر تو وہ انہی کی عبارات ہیں تو اس کی درست تعویل کیا ہے؟ کیونکہ موجودہ زمانہ میں نقد و جرح سے جب ان عبارات کو گزارا گیا تو بہت سے اہل علم نے عبارات کا ہی انکار کر دیا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بلا شبہ اہل علم نے جو تحقیق کی ہے وہ صحیح کی ہے، اور ان کا انکار ہے تو انکار صحیح ہے۔ صحیح۔ دیکھیے، بہت سی باتیں ہمارے ہاں جو شیعہ اور سنی کتب کے اندر قرآن مجید کی آیات کے بارے میں آتی ہیں کہ وہ قرآن مجید کی آیات جو ہے، وہ جو احادیث میں روایات آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات تھیں۔ جی جی۔ یہ وہ ساری روایتیں ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بات سے ایک استدلال ہم کرتے ہیں کہ اب قرآن مجید میں یہ ایک بہتان
یہ جس کسی نے بھی گھڑا کہ ان میں یہ آیتیں ہوتی تھیں اور پھر بعد میں نکال دی گئیں۔ احادیث ضعیف اور صحیح ہیں، تو لوگوں نے شاعری کے اندر شاعروں کے ساتھ منسوب کر دیے بہت سے اشعار، اور لوگوں نے سائنسدانوں کے نام سے تحقیقات مشہور کر دیں۔ تو یہ کیوں نہیں سمجھا جاتا کہ تصوف کے اندر بھی یہ ساری چیزیں الحاقی ہیں؟ کسی زمانے میں جب تعظیمی سجدہ کے بارے میں بحث ہوئی اور خواجہ حسن نظامی نے اسے جواز دینے کی کوشش کی، تو فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب نے اس بارے میں جب ان کا رد کیا تو انہوں نے کہا کہ جب احادیث محفوظ نہیں رہی تو بزرگوں کے تذکرے کہاں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ایک بڑی دلیل ہے، اور یہ بات واقعی سمجھنے کی ہے کہ ہر خاص و عام کو نہ تو ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور صوفیہ منع کرتے ہیں کہ ہر عامی ہماری کتابیں نہ پڑھے، اور وہ عامیوں کے لیے ہم نے کتابیں نہیں لکھی۔ دو آدمی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ایک جو ہماری اصطلاحات سے واقفیت رکھتا ہے، اور دوسرا وہ جو ان مناظر سیر و سلوک سے گزرتا ہے وہ سالک راہ بتا سکتا ہے، اور سالک راہ بھی وہ جو انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ مبتدی اور جو متوسط ہے یہ دونوں کسی صورت میں ہماری کتابیں نہ پڑھیں، یہ تو خود گزر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس لیے صوفیہ نے جو کچھ کہا وہ انہوں نے اس کے بارے میں وضاحت بھی دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ شطحیات کا مسئلہ آپ نے بیان کیا، تو وہ شطحیات کو خود کفر مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے منہ سے حالت سکر میں نکلی جب ہم پر ہماری عقل کا غلبہ ہونے کی بجائے کسی دوسری کیفیت کا غلبہ ہم پر آ گیا تھا، تو اس وقت ہمارے منہ سے نکل گئی۔ تو یہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آدمی نے جوش میں یہ کہہ دیا کہ خداوند عالم کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ تو ایسے شطحیات جو ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں جو کسی خاص کیفیت کے دباؤ میں آ کر نکل جائیں تو وہ تو چھوڑ دینے کے قابل ہیں۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں تو پھر کس بات کی وجہ سے ان پر ایسی تنقید کی جاتی ہے؟ صحیح۔ اچھا، اسی کے تناظر میں ہمارے یہاں ایک بہت بڑی جماعت جنہوں نے اس میں ایک چھوٹی بات کو میں مزید جمع کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب صوفیہ نے ان باتوں کا انکار کر دیا ہے تو جو صوفیہ کے حق میں بولتے ہیں ان کو بھی انکار ہی کر دینا چاہیے، نہ کہ انہیں اصرار کرنا چاہیے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، ہر عبارت ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ منطق کی بے شمار عبارتیں ہیں جسے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، اور فلسفہ کے بے شمار مباحث ہیں جسے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور وہ اس فن کے جو ماہرین ہیں اور اساتذہ ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تصوف بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بعض عبارات نہیں سمجھی جا سکتی۔ اس میں وہ لوگ جو تصوف کی حمایت میں باتیں کرتے ہیں اور پھر وہ دوسروں پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں تو انہیں اپنے صوفیہ کی عبارتوں کا جیسے وہ انکار کرتے ہیں، اور یا پھر وہ اپنی صوفیہ کی عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں اور اس کی ایک تعویل کرتے ہیں، تو انہیں جن پر وہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں ان کی بھی تعویلیاں کرنی چاہیے، یا اپنے آپ کو معذور سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے جو ہے وہ ان کی عبارات کو نہیں سمجھا اور اس کی ہم نے کوئی صحیح تفہیم نہیں لے سکے ہیں۔ یہ دونوں گروہوں کا جو افراط و تفریط کا شکار ہیں اور ایک دوسرے کی عبارات کے اشتہار چھاپتے ہیں کہ فلاں کی گستاخیہ بارتیں، فلاں کی شرکیہ بارتیں۔ تو گستاخیہ اور شرکیہ جو عبارات ہیں ان کا یہی ایک حل ہے کہ یا تو تعویل سمجھیں دونوں ایک دوسرے سے، یا تفہیم کلی حاصل کریں، یا پھر اپنی ذہنی معذوری کا اعلان کریں کہ عالی جناب میں ذہنی طور پر معذور ہوں، میرا آئی کیو لیول، میری ذہانت اس قدر بڑی ہوئی نہیں ہے کہ اس قدر دقیق عبارت کو سمجھ سکے۔ فقہ کی بے شمار دقیق عبارتیں ہیں، ریاضی کے بے شمار کلیے اور سوال ہیں جو ریاضی کا ماہر ہوتے ہوئے بھی اسے سمجھ نہیں آتے ہیں۔ ایکویشنز فزکس کی اتنی زیادہ ہیں، کیمیکلز کے بارے میں اتنی باتیں ہیں، آج تک ڈاروین کے نظریے پہ مباحث ہو رہے ہیں اور وہ یورپ میں ہو رہے ہیں کہ آیا ڈاروین کا نظریہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو بے شمار چیزوں پہ ابحاث باقی ہیں، تو آدمی کو جہاں لگے کہ یہ بات میرے بس میں نہیں تو وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ مان لے
کہ میں اس قدر ذہین نہیں ہوں کہ ان عبارتوں کو سمجھ سکوں. میں اپنے بارے میں بھی آپ کو کہتا ہوں, میں کئی چیزوں کے بارے میں کہتا ہوں مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی. اس فن کا ماہر اس کو بتائے گا اور میں اسے پوچھ لیتا ہوں. مثلاً آئی ٹی کی بے شمار چیزیں ہیں یا آن لائن بزنس کی بے شمار چیزیں ہیں, تو جو لڑکے آئی ٹی کا کام کرتے ہیں اور بزنس میں, ان سے پوری تفصیلات ان سے مانگتا ہوں پڑھنے کے بعد بھی کہ عملاً وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہم محتاج ہیں ایک دوسرے کے علوم کے. لیکن یہاں مسئلہ اس تکبر کا ہے جس میں یہ بات شامل ہے کہ میں چونکہ ذہین ہوں اور میں یہ انکار نہیں کروں گا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. یہ انکار کرنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو یہ ایک تکبر خفی ہے جو اندر آدمی کے ہوتا ہے, اور یہی تکبر اس کو باعث فساد بنا دیتا ہے اس آدمی کو, اور وہ پھر فسادی ہر جگہ فساد ڈالتا ہے. اس سے ایک بات آپ کے سامنے نتیجہ نکلی کہ ہر وہ آدمی جو اس طرح فساد اٹھاتا ہے دراصل وہ ذہین نہیں ہوتا, وہ اپنی بے وقوفی کو اور اپنے کم علمی کو اور اپنی کم ذہانت کو مناظروں کے پردے میں اور عبارات کے پردے میں چھپاتا ہے. صحیح. اچھا استاد جی, اسی کے تناظر میں کچھ بظاہر ان کو اہل علمی کہا جائے, انہوں نے تصوف کو ایک متوازی دین کہا, اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطے کی اب کوئی شکل باقی نہیں جس کو وہ مخاطبہ الہی, مکاشفہ, الہام سے بھی تعبیر کرتے ہیں. لیکن جب ہم صوفیاء کے ہاں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ کیا جا سکتا ہے مکاشفہ کے ذریعے, الہام کے ذریعے. دوسری طرف وہ اس کو ظنی بھی مانتے ہیں کہ وہ واجب الاطاعت الہام نہیں ہے. اسی کے تناظر میں جماعت احمدیہ نے یہیں سے ایک نبوت کے اجرا کی بھی صورت نکال لی. تو اس پورے کنسیپٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کشف و الہام کا دروازہ کھلا ہے؟ اگر کھلا ہے تو جماعت احمدیہ اسی تصور پہ نظریں ہماری جھک جاتے ہیں کہ ان کو کیا جواب دیں؟ دیکھیے, یہ جماعت احمدیہ نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب مرحوم کا رد کرتے ہوئے اصل مصفحہ کے نام سے کتاب لکھی, ان کی طرف سے لکھی گئی. اب اس میں یہ ساری چیزیں جمع کر دی گئیں کہ پرانے صوفیاء نے بھی وہی باتیں کہی ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہی ہیں, اور وہ عبارات جمع کی. تو ہم کہیں تو ہم کافر, اور آپ بیان کریں تو یہ اسلام. تو اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے, اس سارے مسئلے کی اگر آپ نے جڑ کاٹنی ہے تو اتنی طویل ابحاث کرنے کی بجائے یہ ان سے سوال کیا جائے, کیا دوسرے کا الہام, چاہے کسی بھی مرتبے پہ وہ پہنچ چکا ہو, دوسرے کا الہام مجھ پر واجب ہے کہ میں اس الہام کو تسلیم کروں؟ اگر وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ تم پر واجب ہے کہ میرا یہ الہام تم تسلیم کرو, اور اگر تم تسلیم نہیں کرتے ہو تو تم کافر ہو جاؤ گے, تو ایسی بات یا تم فاسق ہو جاؤ گے یا تم گمراہ ہو جائے گا. تو یہ وہ بات ہے جو اصل میں مسئلے کی جڑ ہے. تو اس طرح سے وہ آدمی دراصل نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ساری امت کو کافر کہا ہے اور ان کو ذریت البغایا مانا ہے کہ جو اس کے الہاموں کو نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. ٹھیک ہے نا, وہ خود ترجمے اس طرح کی کرتے ہیں. اور اس نے جب اس کو کلمۃ الفصل لکھ کے اس کے خلیفہ نے ایک کتاب لکھی کلمۃ الفصل, اس میں یہی اس نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا دین الگ الگ ہے. اور جب پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اس میں بھی اس نے صاف ہی کہا تھا اس کے خلیفہ نے کہ یہ آپ ہمیں نہیں مانتے تو آپ ہماری طرف کافر ہیں. تو پھر لوٹ کے کفر انہی کی طرف ظاہر ہے, ہم میجورٹی میں تھے, ہم اکثریت تھے, ہم نے ان کو پھر کافر قرار دے دیا. تو صوفیہ کے الہام میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ ہمارے الہام کو مانیں, یعنی کچھ بھی ہو جائے, کسی کا مستجاب الدعوات ہو جانا, کسی کا کشف پا جانا, کسی کا کسی بات پر اس پر کچھ ظاہر ہو جانا, کسی کا کوئی چھوٹی موٹی خبر دے دینا, یہ ہم پہ حجت نہیں ہے. صحیح. وہ حجت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. یہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کو کوئی آدمی خواب میں دیکھے اور وہ خواب والا آدمی یہ بات کہے کہ میں تمہارا نبی ہوں, اور وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دے رہا ہو, تو وہ اسلام ان کو چاہیے کہ وہ نہ مانے. کیونکہ ایک تو خود یہ بات یہ آ گئی متشابہ میں کہ شبہ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام واقعی اس نے دیکھے ہیں, اس کو کیسے پتہ چلا
کیونکہ کوئی بھی آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام ہوں، نبی علیہ السلام کو جب تک دیکھا نہ ہو تو اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ تو بات اس حد تک آگے گئی ہوئی ہے، اس مسئلے کی ساری جڑیں نکل جاتی ہیں۔ یہ وہ وحد ہے کہ جہاں آ کر ہم اپنا فرق کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے کشوف کو اور اپنے الہاموں کو اور اپنی وہ دیگر باتوں کو ہم سے منواتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ وہ اگر ہم نہ مانیں تو ہم کافر ہیں۔ ہم اس کے سارے کشفوں کو باطل سمجھتے ہیں، ہم اس کی سارے دعوی نبوت کو باطل سمجھتے ہیں، دعوی مہدویت کو ہم باطل سمجھتے ہیں، اور دعوی مسیح موعود کو تک کو ہم باطل سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے اس پہ شیطانی غلبہ تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو شیاطین نے گھیر لیا تھا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ شیاطین بھی دوسروں کے اوپر وحیاں لے کر آتے ہیں۔ تو جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے تو پھر دیگر صوفیہ کو ہم کیوں کہیں جنہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ آپ ہمیں مانو، ان کے ماننے والے پیچھے سے کہیں۔ اور یہ آج تک تصدیق ہی نہیں ہو سکی کہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ واقعی ان صوفیاء نے لکھی ہیں یا ان سے منسوب ہیں۔ خود یہ چیز بھی تحقیق کے حوالے سے میدان میں آنی چاہیے، اور اس پہ کام ہوا ہے کہ 20 کتابیں ہیں جو محدثین نے نہیں لکھی، 20 کتابیں ہیں جو امام غزالی کی طرف اور دیگر لوگوں کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں۔ شیعہ کے 20 کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے ائمہ سے تفسیریں منسوب کر رکھی ہیں، اور اسے منسوب الی امام کہتے ہیں، یعنی وہ ثابت نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں نسبت دی جاتی ہے۔ تو نسبت دی جاتی نہیں، کسی چیز کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ ابن عباس کی پوری تفسیر جو ہے آپ یہ دیکھیں وہ نسبت دی جاتی ہے، تو وہ تفسیر تو ہے نہیں وہ۔ تو اس بات پر یہ ہونا چاہیے کہ پہلے وہ بات کا ثبوت لاؤ کہ یہ انہی نے کہی ہے، پھر بات کی اگر نظر نہ آئے تو تعویل کرو، اور وہ انہی کی اصطلاح کو مد نظر رکھ کے تطبیق دو، پھر نہیں ہوتی تو اس کا رد کرو اور اس کا انکار کرو۔ اور اگر کوئی اس کا انکار اور رد کرتا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرے فرقے کو بھی چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ اس کی تائید نہ کرے کہ جو بظاہر کفر کی طرح کی لگتی ہے۔ صحیح۔ جب استاد جی اس میں مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے ایک بار شیخ اکبر رحمہ اللہ کی ایک عبارت پر وضاحت کی تھی، اور اس پر لوگوں نے بڑی چہم گوئیاں کی تھیں کہ جس میں نبوت عامہ، نبوت خاصہ، تشریعی وحی، غیر تشریعی وحی پر مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے بڑی اچھی وضاحت کی تھی کہ شیخ اکبر رحمہ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کہ وہ اس اصطلاح کے وضع کرنے پر سیدنا مسیح علیہ السلام کی سیکنڈ ارائیول کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن جو تصوف کے ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اصلاً تو نبوت کے جاری ہونے کے قائل ہیں، اسی کے ذیل میں وہ خود کو بھی وہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں، اور آگے پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو ان کی اس عبارت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور مولانا اسحاق رحمہ اللہ وہاں کہنا کیا چاہتے تھے؟ لوگ بات سمجھ نہیں پائے، اگر آپ اس کو واضح فرما دیں۔ اس ضمن میں ایک کلیہ یاد رکھیں، جس نے کوئی کلمہ کہا ہے وہ کلمہ کی وضاحت کا حق بھی وہی رکھتا ہے، نہ کہ دوسرا ان کے منہ میں وہ بات ڈالنے کی کوشش کرے جس کے وہ قائل نہیں ہیں۔ سارے فقہاء نے اور سارے علوم کے ماہرین نے یہ کلیہ کے طور پر بات رکھی ہے کہ حق اسی ہی کو حاصل ہے جو اس کلمے کا قائل ہے کہ وہ اس کی وضاحت دے، ورنہ ہزاروں کلمے ہر فرقے کے لوگوں کے نکالے جا سکتے ہیں جس کے معنی گستاخی پر جائیں گے، توہین پر جائیں گے، اور جو شرک میں تک جائیں گے۔ اس لیے یہ حق بھی مولانا اسحاق صاحب کو ہی ہے کہ وہ مولانا اسحاق نے جو بات کہی ہے اس کو وہ وضاحت دیں، اور اس میں صرف فتوحات مکیہ کی جو شروع لکھی گئی ہیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، شیخ کی جو اصطلاحات تھیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ بات عامیوں کے لیے مولانا اسحاق مرحوم نے کہی ہی نہیں، تو چونکہ وہ خطیب تھے اور چونکہ وہ محقق تھے اور وہ عالم تھے، تو وہ ہر جمعہ جو ہوتا تھا اس میں کوئی تو جمعہ عامیوں کے لیے ہوتا تھا، کوئی متوسط لوگوں کے لیے ہوتا تھا، اور کوئی خاص الخاص لوگوں کے لیے ہوتا تھا۔ تو وہ اپنی چیزیں چونکہ لکھتے نہیں تھے تو وہ اپنی چیزیں ریکارڈ کروا دیتے تھے، ان کے پاس فرصت نہیں تھی پڑھنے سے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ کرنی۔ تو اول امر تو یہ ہے کہ متوسط بھی خالی ہوا، عامی بھی خالی ہوا، اور جو اس فن سے چاہے وہ فقیہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ محدث ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مفسر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی خالی ہوا۔ اب آئیں وہ جو تصوف کے انتہا درجہ کے عالم دین ہیں، وہ سامنے بیٹھیں، ان کا اشکال مولانا نے رفع کر دیا، اور مولانا ختم نبوت کے بارے میں ان کے بے شمار لیکچر ہیں، تو وہ پھر ختم نبوت کے بارے میں اور قادیانیوں کو وہ کافر کہتے ہیں،
اور ان کے لاہوری گروپ تک کو کافر کہتے ہیں. تو اس تناظر میں اس سے جس نے ان پر یہ الزام لگایا کہ اس بات کے قائل ہیں اس نے وہ تطبیق نہیں دے سکا. اس سے تو میرے نزدیک اس کا حمق ظاہر ہوا ہے کہ وہ آدمی حماقت کی انتہاؤں پر ہے کہ وہ دو چیزوں کو آپس میں جوڑ نہیں سکا, ورنہ قرآن مجید کی آیات کی آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. تو ان کی تطبیق نہیں کل کو دے پائے گا تو پھر وہ کیا, وہ کفر کے فتویٰ لگائے گا, قرآن کا انکار کرے گا. احادیث آپس میں ناسخ و منسوخ ہیں, احادیث میں راجح اور مرجوح کی گفتگو ہے, افضلیت اور غیر افضلیت کی اور اس میں گفتگو کی گئی ہے. تو یہ عامی کا کام نہیں ہے. ہاں عامی تک بات پہنچی ہے تو عامی کو چاہیے اس بات کو لے کر کے اس فن کے ماہر لوگوں کے پاس جائے, نہ کہ اپنے محلے کے کسی خطیب, اپنے کسی شیخ الحدیث اور اپنے کسی استاد اور اپنے کسی پیر اور گرو کے پاس جائے. وہ جائے اس فن کے ماہر کے پاس, وہ وہاں جا کر سمجھے. تو مولانا اسحاق نے صاف انکار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بطور نبی کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے. ان کی نبوت کا وقت جو ہے وہ رسول اللہ سے پہلے گزر گیا ہے. اب ان کی نبی علیہ السلام کے دین میں اعانت تو ہے لیکن نبوت کا دعویٰ نہیں ہے, ورنہ خود وہ امام مہدی کے پیچھے آ کر کس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک تو یہ منع ہے. تو یہ ان کی عبارت کو سمجھا نہیں گیا. اور یہ اکیلے مولانا اسحاق نہیں کہتے, مفتی محمد شفیع صاحب نے ختم نبوت نامی کتاب لکھی ہے, اس میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. اور یہ کمالات نبوت کے اوپر ابحاث جب آئی ہیں اس پہ بڑی یہ یہاں ایک بہت دوست تھے میرے, تو انہوں نے ایک بڑے آدمی کے بارے میں کہا کہ وہ تو کتابوں کا امام ہے استاد جی. صحیح. تو میں نے کہا یہ فون کر کے ان سے کہا میری بات کرائیے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے آئی ہے تو مجھے کمالات نبوت کے بارے میں کچھ چیزیں درکار ہیں. تو انہوں نے اس ضمن میں کچھ پڑھا ہی نہیں ہوا تھا. وہ افتاء اور تخصص کر چکے تھے اور ان کا نام تھا, وہ مناظروں کے اندر پیش ہوتے تھے, کہتے تھے وہ عبارات اس کو یاد ہیں اس کو. تو جب وہ ایک بات بھی نہیں کر سکا, ایک حوالہ بھی بیچارہ مجھے دے سکا, اور تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ ہوا ہے. وہ مجھ سے کہتے تھے کہ میں 6 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد رابطہ کر کے آپ کو حوالے دوں گا. لیکن افسوس یہ جتنے بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس کوئی چیز پڑھی لکھی نہیں ہے. وہ تو سامنے رکھ کر عبارت نہیں پڑھ سکتے. وہ جو اس آدمی نے یہ بات کہی ہے وہ اس نے کہ متوازی ہے. اس آدمی نے بھی فتوحات مکیہ کا ڈائریکٹ مطالعہ نہیں کیا, کسی ثانوی ماخذ سے اس نے اخذ کیا جو مخالفت میں لکھی گئی تھی ابن عربی کے. اور پھر اس کے بعد زاہد مغل صاحب نے پوری کتاب لکھی کہ آپ کی تو حالت یہ ہے کہ آپ اصل ماخذ نہیں پڑھ سکتے. اور لائبریری میں نے ان کی دیکھ رکھی ہے, میں انہی کے ساتھ ان کے گھر بھی گیا, ان سے ملاقاتیں بھی کی. تو میں نے ان کی لائبریری اس طرح کتاب, یہ لوگوں نے کتابیں سجا رکھی ہیں علمی روپ ڈالنے کے لیے, پڑھ نہیں رکھی. اور پڑھنے کے بعد بھی تفہیم بڑا مرحلہ ہے. یہ بات نہیں کہ کتاب پڑھ لینے کے بعد ہر کوئی سمجھ بھی سکے. دیکھیے ایک چھوٹا سا قرآن ہے, قرآن نے کتنا اپنے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک واضح عربی کے اندر اترا ہے, مگر اسی صاحب نے قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے فٹ نوٹ بھی لکھے ہیں, اس کے استاد نے تفسیریں لکھی ہیں, اور وہ انہوں نے ساری امت سے الگ ایک موقف اختیار کیا ہے. تو سمجھ میں آیا ان کے استاد کو بھی کسی استاد اور اس استاد کو بھی استاد کی ضرورت تھی. تو بھائی آپ لوگ قرآن مجید جو اتنا واضح ہے اس کی تفسیریں لکھتے پھرتے ہیں, تو تصوف کی مغلق اور گنجلک کتابوں کی تفسیر جناب کو کہاں سے آ گئی؟ صحیح بات ہے. تو استاد جی اسی تناظر میں آپ نے وضاحت بڑی اچھی فرما دی. اگر آپ مزید مختصر جواب دینا چاہیں, مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پر بھی اعتراض ہوتا ہے جو خواب کا معاملہ ہے اور کلمے کا معاملہ ہے جی. اور مزید خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کی طرف بھی ایک کلمہ منسوب ہے. اگر تو ہم اس کو الحاقی عبارت کہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے, لیکن اگر ہم اس کی وضاحت بھی کریں کہ ایک طرف جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تکفیری ذہن لوگ ایک طرف تو کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور جب اپنے ہی اکابرین کی وہی عبارت ملے گی تو تعویل کر دیں گے. تو یہاں تھانوی صاحب کے اخلاص پہ شک کرنا یا ان کو معاذ اللہ گمراہ کہنا, اس کو بھی آپ تعصبات اور تشدد انا رویہ سمجھتے ہیں یا یہ بھی تصوف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تھانوی صاحب پہ اعتراض ہو رہا ہے؟ میں نے پھر ان سے کہا دیانت کے ساتھ اس پورے ملفوظ کو پڑھا جائے جو حضرت تھانوی کا ہے جی جی, اور اس کے بعد کوئی آپ بات کہیں, صرف زیر کرنے کے لیے نہیں. صحیح. حضرت تھانوی نے قرآن مجید کی ایسی تفسیر لکھی ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر لوگ تفسیریں لکھتے ہیں. بالکل. اور اسے پڑھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. کم از کم درس نظامی اور اصطلاحات سے تو بندہ واقف ہو.
مولانا اسحاق مرحوم نے ان 2 جلدوں کو جس قدر دل جمی کے ساتھ پڑھا اور پھر اس پر مجھے کہا کہ تمہیں بھی یہ پڑھنا پڑے گا، تو میں نے پھر جتنی محنت اس پہ کی ہے اور اس کے لیے جتنی معاون کتابیں ہم نے لے کر پڑھی ہیں اور جتنے لوگوں سے ہم نے اپنے اساتذہ سے معاونت لی اس عبارت کو سمجھنے کے لیے، تو یہ ایک خود مارکہ ہے۔ وہ پوری عبارت پڑھے، وہ کہتا ہے میرے منہ سے بے اختیار یہ نکل رہا ہے، جی جی، اور وہ اس کو اپنے دل میں، عام آدمی ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے باعث جہنم ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی سے کہتے ہیں کہ یہ بے اختیار نکلا ہوا جملہ ہے، اس میں تمہیں خدا نہیں پکڑے گا، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ ایسے آدمی جس کے وہ دیکھی بھی خواب کی حالت ہے، بٹھا کے کلمہ شریف بھی سامنے پڑھایا کہ تم میرا کلمہ پڑھو، صحیح ہے، یہ اس آدمی کی عقل پر مجھے ماتم میں کرتا ہوں کہ جس آدمی کے اندر یہ بھی عقل نہیں ہے کہ وہ اس کو پڑھتا۔ لیکن اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایک متعصب ہو کر اس طرح کی باتیں کریں گے تو ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو یہ حضرت تھانوی کے اوپر اس طرح کفر کا فتویٰ لگانا اور دیگر ان کی کتب کا مطالعہ نہ کرنا اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم بھی اہل حدیث ہیں، مولانا اسحاق بھی اپنے آپ کو اہل حدیثوں میں شمار کرتے تھے، اگرچہ ہم وہ فرقہ واریت والے اہل حدیث نہیں ہیں، جی جی، ہم مسلم اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب فرقوں کی اچھی باتیں لی جاتی ہیں اور جو دلائل کے ساتھ پختہ تر ہوں اور جو نہیں دلائل کے ساتھ پختہ وہ رد کر دی جاتی ہیں۔ صحیح، یہ معنی مولانا کی اور ہماری اہل حدیثیت کا ہے، ورنہ ہم دیوبند کیا، بریلی کیا، بدھائیوں کیا اور یہ تشیع کیا اور یہ دیگر فرقے جتنے بھی ہیں ہم ان سے اچھی بات لے لیتے ہیں۔ تو یہ حضرت تھانوی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب انہیں اپنے ہی فرقے کی باتیں دکھاتے ہیں تو پھر وہ توبہ توبہ کرتے ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں دکاندار جو ہیں ان کو دکانداری کے لیے اچھا موقع ہے اور یہ کبھی دکانداریاں بند نہیں ہوں گی قیامت کے دن تک، آپ ان کو چلنے دیں۔ بس یہ ہے کہ ان کو عوام کو چاہیے، میرا ایک پیغام ہے عوام کے سامنے، ان کو شہرت نہ دیں، ان کے کلپ کو آگے نہ بڑھائیں، ان پہ کوئی کامنٹس نہ کریں، ان کو کوئی لائک ڈس لائک دونوں نہ دیں، ان کو اگنور کریں، بالکل اس کو اگنور کریں اور ان کو اسٹرائک دیں، اسٹرائک دے کے ان کا چینل بند کروائیں، تو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جس کے دل میں فرقہ واریت نہ ہوئی، جس کے دل میں فرقہ واریت ہوگی وہ بڑھائے گا، ڈسکشن کرے گا، باتوں میں لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرے گا، اس کا بھی تزکیہ علم بھی نہیں ہوا اور اس کا تزکیہ نفس بھی نہیں ہوا، اور وہ یہ یاد کر لے کہ اسی کام میں وہ گمراہ ہو کر بری موت مر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو استاد جی اسی کے تناظر میں کرامات سے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کرامات اگر کسی پہ ظہور ہوتا ہے تو اس کرامات سے ہم کیا کر لیں؟ اللہ نے کرامات تو دن رات ہو رہی ہیں، بالکل، ہاں ہمارے ہاں کسی بھی تھوڑے سی معمولی سے کام کو آگے پیچھے کر کے کسی کی دعا پوری ہو جائے تو ہم اس کو بت بنا لیتے ہیں۔ کرامت کے بعد اس شخص کی عبادت حرام ہے۔ جی جی، صحیح، بعد کرامت عبادت جو کی جاتی ہے وہ حرام ہے۔ کرامت کسی کی بزرگی اگر اس کی بات پوری ہو گئی ہے تو یہ بھی بعض اوقات صوفیاء کے ہاں اس بات کو باعث تشویش سمجھا گیا ہے کہ کرامت پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر جو چیز اس کو دیتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے ناراض ہو کر دے دیں کہ اس کی آواز ہی نہیں سننا چاہتے، اس کی آواز ہی نہیں سننا چاہتے، صحیح، ٹھیک ہے۔ مستجاب الدعوات ہونا کہ کبھی تو بہت مدح ہے اور کبھی بڑی مذمت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں شیطان نے اللہ سے کہا تم مجھے لمبی عمر عطا فرما، تو وہ مستجاب الدعوات ہے، اسے کشف ہو گیا تھا تو اس کا کشف بھی ہم پر حجت نہیں۔ یہ سارے کس نے حل کی ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی اور مفسر سے یہ حل نہیں ہوا۔ اس دور کے اندر تصوف کی اصلاح کرنے والے حضرت تھانوی ہیں، وہ خود یہ فرماتے تھے خدا مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، تو جہاں ان کی بات بھی آپ کو لگے کہ وہ ان کی بات میں دلائل نہیں ہے تو حضرت تھانوی رجوع کرتے تھے، اور رجوع کی بات سن لیں کہ انہوں نے مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا سید سلیمان علی ندوی اور مولانا عبد الباجد دریابادی، یہ 3 آدمی جو ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھیے کہ یہ اپنے زمانے کے جینیس اباکرہ ہیں۔ ان تینوں کو حضرت تھانوی نے، یہ چونکہ حضرت تھانوی کے مرید تھے تو حضرت تھانوی نے اس بات پہ لگا دیا تھا کہ آپ میری پرانی کتابیں چیک کریں اور اس کے اندر وہ عبارات یا وہ چیزیں جو مجھ سے جوانی کے دور میں بنا تحقیق یا جوش سے نکل گئی ہیں ان سے میں رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ تو راج
مرجو ہے میرا خیال، ان کے الامداد رسالہ نکلتا تھا، اس میں یہ باقاعدہ سلسلہ چلتا رہا، اور اب وہ سارا سلسلہ جمع ہو کے ایک جگہ بوادر النوادر میں آ گیا، جو 4 جلدوں سے خوبصورت حاشیے کے ساتھ انڈیا سے چھپ گئی ہے، اور یہاں سے وہ کتاب اب یہاں سے بھی چھپ گئی ہے، لیکن اس کا پرانا نسخہ ہے، انشاءاللہ کوئی اچھا نسخہ اس کا آئے گا تو وہ بوادر النوادر پڑھ لے۔ اور اس ضمن میں جس کو ابن عربی کی عبارات پر کوئی شک ہے، جیسے فصوص الحکم کے اوپر ہے یا فتوحات مکیہ، تو حضرت تھانوی نے جہاں تک ہو سکا ہے ارمغان ابن عربی کے اندر ان باتوں کی وضاحت کی ہے، اور جہاں نہیں ہو سکا انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آئی، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ حضرت تھانوی جب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مطلب یہ وہ جس کی کتابیں پڑھنا درس نظامی والوں کے لیے محال ہے، وہ جو ان پر نقد کرتے ہیں وہ میرے سامنے بیٹھ جائیں، میں انہی کے قرآن مجید کی عبارت سامنے لا کر رکھ دوں گا، اردو عبارت ہے اور وہ پڑھ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ عبارت اس قدر انہوں نے اچھے انداز میں لکھی ہے، یہ نہیں کہ کسی کو سمجھ نہ آئے۔ وہ کہتے تھے ہماری کتابیں عامیوں کے سمجھنے کی ہیں ہی نہیں، یہ علماء کے لیے میں لکھتا ہوں، تو علماء ہاں جو عامیوں کے لیے لکھی ہیں اس میں بہت اظہار بیان، اور جو آپ کا قلم ہے وہ بڑا سلاست والا، بڑا روانی اور سہل پسند ہے۔ صحیح۔ اچھا استاد جی، تصوف سے متعلق ایک آخری سوال کہ دین کی صوفیانہ تعبیر کے حاملین جو ہمارے علماء ہیں، عوام ہیں، جو ناقدین ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے حدیث جبریل کا بھی حوالہ دیا کہ اگر تو تصوف کا منتہائی کمال یا اللہ کی منشا کا جو آخر ہے وہ مرتبہ احسان ہے، تو یہ چیزیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہیں، چاہے وہ تزکیہ نفس ہو یا باطنی امراض سے متعلق آقا علیہ السلام نے جو اصلاح فرمائی ہے، تو آپ اس کو پھر حضور کی نسبت سے ہی بیان کریں، آپ اس کو زہد، ورع اور تزکیہ نفس کو صوفیاء کے ساتھ ریلیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آگے سے وہ جواب یہ دیتے ہیں اس کا مطلب صوفیاء نے ان بیماریوں کے علاج کو اپنے اجتہاد سے بھی بیان کیا۔ پھر میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ بڑا اچھا آپ نے مجھ سے سوال کیا اور مجھے خوشی ہوئی اس سوال کے کرنے پر۔ دیکھیے جس طرح نبی علیہ السلام سے دیگر فقہی مسائل کے اندر بہت سے مسائل آئے، لیکن بعض جگہوں پر جا کر اہل حدیث کیا، ریلوی کیا، دیوبندی، حنفی، مالکی، شافعی کیا، زیدی، بازی، جعفری کیا، اوزاعی کے ماننے والے کیا، اور سفیان ثوری کی فقہ کو ماننے والے کیا، اور عبداللہ ابن مبارک کی فقہ کو ماننے والے کیا، اور وہ جو 4 5 6 فقہیں اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، فقہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس، ڈاکٹر رواس کلاجی نے جو کیا ہے ترجمہ، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ نبی کچھ کلیے دے گئے ہیں اور ان کے بعد کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں جہاں پر اجتہاد کی ضرورت پڑ گئی۔ بعین ہی باطن کی کچھ چیزوں کے کلیے قرآن اور سنت سے ثابت ہیں۔ اب کچھ چیزیں کچھ علاقوں میں اور کچھ افراد میں کم و بیش ہوئیں تو وہاں صوفیہ نے اپنے اجتہاد سے نسخے میں کچھ آگے پیچھے کر دیا، مریض کی مرض کی نوعیت دیکھتے ہوئے، اور اس کی کھلی اجازت نبی علیہ السلام نے دی کہ وہ اصل کلیہ جو ہے وہ نہیں گرنا چاہیے۔ صحیح، جو اصل کلیہ آپ دیکھیں، کتاب الزہد کے باب تو خود محدثین نے باندھے ہیں، بالکل، اور کتاب الرقاق کے بعد، اور کتاب الدعوات کے بعد، اور جب یہ خود اپنے بارے میں جتنے بھی یہ محدثین ہیں اور متوازی باتیں کرتے ہیں، یہ ان سے پوچھئے جو آپ کے اساتذہ نے تزکیہ نفس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ مولانا مینا سنسرائی کی کتاب تزکیہ نفس پر ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ساری ہی تزکیہ نفس پر ہیں۔ انہوں نے کہاں سے لے لیا؟ ان کو کس نے کہا یہ اجتہاد کرتے پھریں؟ اور یہ جو غامدی صاحب باتیں لکھتے ہیں کہ بندے کو پاک ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، بندے اور معبود کا یہ رشتہ ہونا چاہیے، عبد و معبود، اتنی باتیں گھڑ گھڑ کر لاتے ہیں، اور وہ اس کے فلسفے بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمتیں بتاتے ہیں، اور اس طرح سے بتاتے ہیں کہ جیسے وہ بہت علم کی معراج ہے۔ تو یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ دیکھیں محمد علی مرزا جب یہ بات کہتا ہے کہ میں آخرت میں سب کچھ لوں گا اللہ سے، دنیا میں میں نہیں اپنے چینل سے کما رہا، تو اس پہ وہ رو پڑتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ کس لیے روتا ہے؟ دڑلے اس کا رونا کس لیے؟ تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو آپ اپنے رویوں سے جگہ جگہ پر صوفیہ کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں، مجھے یہ تسلیم ہے کہ صوفیہ سے منسوب کر کے بہت سی باتیں گھڑی گئیں، ایک بات، اور صوفیہ کے اندر ہی ایک گروہ جعلی صوفیہ کا ہے، جیسے پولیس کا لباس پہن کر کے جعلی پولیس بن جائے، فوج کا لباس پہن کر جعلی فوج بن جائے، محدثین کہلوانے والے جعلی محدثین بن جائیں، جعلی مفسرین بن جائیں، اور جعلی فقہا بن جائیں،
اور وہ آپ کو دھوکہ دیں، جعلی ڈاکٹر بن کر لوگوں کے آپریشن کرتے پکڑے نہیں جاتے ہیں. جی جی. تو صوفیہ کے گروہ کو اصل گروہ ایک ہے، اور ایک صوفیہ کا وہ گروہ ہے جو جعلی گروہ ہے. جعلی گروہ کا آپ محاسبہ کریں، وہ جعلی گروہ پکڑا جاتا ہے اپنی حرکات سے. وہ دنیا کماتے ہیں، وہ چاہے کسی دور کی نسبت سے بھی اپنے آپ کو کہیں کہ ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ان کے طرز عمل سے پتہ چلے گا کہ ان کے اوپر فقر کی کیفیت نہیں ہے. پتہ چلے گا یہ دنیا کما رہے ہیں، یہ فتوحیں لیتے ہیں، یہ فتوحات منگا کر کھاتے ہیں، یہ اپنے مزاروں کے اوپر کیا سلوک کرتے شریعت سے ہٹ کر، جن کا رد مولانا احمد رضا خان صاحب نے کیا ہے، اور یہ مزاروں پر کیا ہو رہا ہے. اب جب آپ مزار جعلی صوفیہ کی بنائی ہوئی جعلی رسومات کو لے کے اصلی صوفیہ کے در پہ ہو جائیں گے، جی تو پھر تو ہر ایک گروہ کے در پہ ہونا پڑ جائے گا آپ کو. صحیح. کتنے محدثین ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حدیث لینے میں احتیاط نہیں کی ہے، اور انہوں نے رتب و یابس سارے کا سارا اکٹھا کر دیا ہے. اور اس کی مثالیں میں نہیں دینا چاہتا، ہر فرقے کے پاس کوئی نہ کوئی اس طرح کا آدمی ہے. ابن جوزی نے کتنے صوفیاء کا رد کیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور غزالی مرحوم کی کتنی چیزیں ہیں جس پہ نقد ہوا ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ ان کے احادیث لکھتے وقت ان سے کمزوریاں جو سامنے آئی ہیں. تو آپ ان دو گروہوں کو الگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جی جی. یعنی سارا چکر اس بات پر ہے کہ دو گروہوں کو الگ کریں. خرافات والے صوفیاء اور ہیں، کرامات والے صوفیاء اور ہیں، اور دونوں کو الگ الگ کر لیں. خرافات کو الگ کریں، خرافاتی صوفی اور صحیح کراماتی صوفی، یہ دو الگ الگ کریں. صوفیاء وہ گروہ ہے جو حب الہی میں مگن ہے اور استغراق میں ہے. تو ایسے صوفیاء سے لینا کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے اجتہادات جو ہیں وہ بھی قابل رد بھی ہیں اور قابل قبول بھی ہیں. کتنے تفردات ہیں ابن تیمیہ کے، بالکل کتنے شذوذ ہیں دیگر ائمہ کے جو حنفیوں کے اندر بھی ہیں، جو اہل حدیثوں کے اندر بھی ہیں، اور کتنے شذوذ ہیں جو قابل رد بھی ہوتے ہیں اور قابل تقلید بھی ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہاں ایک بات وضاحت کر دوں کبھی کام آئے، تفردات اور شذوذ سارے قابل رد نہیں ہیں. یہ تو اس آدمی کی ہم یہ کہہ کر جب رد کر دیتے کہ ان کا تفرد ہے اور ان کا شذوذ ہے، تو یہ کب ہے کہ تفرد اور شذوذ جو ہیں وہ باطل پر مبنی ہوتے ہیں؟ بالکل باطل پر مبنی نہیں ہوتے ہیں. تفرد اور شذوذ جو ہیں وہ الگ ایک بات سوچی جاتی ہے بڑی محنت کے ساتھ. تو وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ امت ساری جو ہے وہ صرف جمہور پر مبنی نہیں ہے. شذوذ کی باتیں بھی جب سامنے آئیں گی تو ان کو بھی دیکھا جائے گا وہ شذوذ کس قدر قرآن و سنت سے میل کھاتے ہیں. صحیح. اچھا استاد جی، ایک نئی حوالے سے کچھ سوالات ہیں. غامدی صاحب کا جو تصور سنت ہے اس پر بڑی بحث کی جاتی ہے، اس کو آپ ذرا ایلیبوریٹ کریں. دیکھیے یہ غامدی صاحب جو ہے نا، کاش میرے پاس وہ سارے رسالے محفوظ رہتے. میں نے لائبریری منتقل کرتے ہوئے کچھ کو دیمک لگ گئی. ان کا اشراق جو ہے نا، میں تو مولانا اسحاق صاحب کے پاس 91 میں گیا تھا، 1991 میں. تو اس سے پہلے مولانا کی ایک بہت بڑی الماری تھی جس میں یہ ترجمان، ضیاء اسلام، مختلف رسالے تھے اور ڈھیروں لگے ہوئے تھے. اس وقت مجھے ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی. تو یہ میں تو اس وقت زمانے میں پڑھتا تھا کیونکہ یہ لوگ معروف نہیں ہوئے تھے ابھی نا. تو غامدی صاحب کے بارے میں اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں میری بھی یہ رائے ہے اور ان کے قریبی ساتھیوں کی بھی رائے ہے، جن میں خالد ظہیر صاحب سے ہماری مولانا اسحاق صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. ہم غامدی صاحب سے ملنے گئے تھے مولانا اسحاق صاحب، لیکن وہاں غامدی صاحب کسی مصروفیت کی وجہ سے اپنے ادارے میں ہمیں مل نہیں سکے تھے. لیکن میری تو ان سے الگ سے پہلے سے ملاقات تھی. تو وہاں جب انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک سائنسدان اپنی زندگی میں اس نے کتاب لکھی اور اسے وہ بار بار نظر ثانی، نظر ثالث، نظر رابع کرتا رہا، اور پھر آخرکار وہ مر گیا اور اس کے بعد اس کی بیوی نے وہ کتاب چھاپی. تو اس نے کہا، اس نے ہی یہ واقعہ ہمیں سنایا تھا. اس نے کہا غامدی صاحب بھی ہم یہی کرتے ہیں. تو غامدی صاحب کا وہ جو پہلے نظریات تھے، اور وہ بڑا جھوٹ بولتے ہیں اس بارے میں تو شروع دن سے کہتا رہا ہوں، نہیں ایسا نہ کہیں. آپ کی رائے کسی زمانے میں اور تھی، اب اور ہے. وہ اشراق کی چیزیں نکال کر دکھاتے ہیں، جہاد کے بارے میں، ضیاء الحق کے بارے میں، اسلامی حکومت کے بارے میں، یہ نواز شریف کا جو شریعت بل آنا تھا اس کے بارے میں، بے شمار چیزیں ہیں جو ہم آپ کو نکال کر دکھا سکتے ہیں. تو وہ ان کے پرانے جو اشراق رسالے نکالیں، ان کی رائے بدلتی رہتی. میں غامدی صاحب سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں، جناب محترم غامدی، آپ یکسو ہو جائیں.
آپ اپنے استاد کی طرح مغلوب الحال ہیں، جیسے مولانا امین حسن اصلاحی مغلوب الحال ہوتے تھے، آپ بھی آپ نے 9/11 کے بعد پینترا ہی بدل لیا پوری، جب آپ نے اس کو فلسفے کو بدل کے رکھ دیا سارے کے سارے، جس چیز کے آپ پہلے سے قائل تھے، تو وہ آپ جب ٹی وی پہ آنے لگے تو پھر آپ کی تحقیق بڑھنے لگی۔ پہلے سنت آپ کی اس کی تعداد زیادہ تھی، پھر کم ہونی شروع ہو گئی، اور کم ہوتے ہوتے المیزان کے کئی ایڈیشن، اور اب آپ نے المیزان کے ان ایڈیشنوں کو بازار سے اٹھوا لیا۔ یہ آپ کی ایمانداری یہ تھی کہ آپ اس میں وہی بات رہنے دیتے، جیسے مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم نے اسلامی ریاست میں کربلا کے حوالے سے بڑا اچھا ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا تھا اور بنو امیہ کے خلاف، لیکن انہوں نے اگلے ایڈیشن میں جب خلافت و ملوکیت مولانا مودودی نے لکھی تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس ایڈیشن سے وہ عبارت ہی نکال دی۔ میں نے وہ خود پہلے ایڈیشن والی بھی عبارت پڑھی اور دوسری بھی پڑھی، کوئی آدمی چاہے تو میں لا کے میرے پاس پہلا ایڈیشن لے کے آئے، میں اس کو بھی دیکھوں، کیونکہ میں تو مختلف لائبریریوں میں جا کے وہ ایڈیشنز دیکھے اور چیزیں پڑھی ہیں، میرا تقابل وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود نہیں ہوتی تو میں خرید لیتا۔ تو یہ ان لوگوں کو پہلے یکسو ہو جانا چاہیے، یہ بدلتے ہیں۔ شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا، میں اپنے ایک خواب کی بے شمار تعبیریں سن کر پریشان ہو گیا ہوں کہ کیا خواب کی تعبیر مانوں میں۔ تو غامدی صاحب اچھے بھی ہیں، وہ سمجھدار آدمی ہیں، سخن طراز ہیں، باتیں تراشتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، باتیں بیان کرتے ہیں۔ ان کو ایک ادیب آدمی اور نثر نگار آدمی اور ایک شاعر طبع آدمی اور خیال آرائی کرنے والا آدمی جب دین کی جانب آئے گا تو دین کو نقصان دے گا۔ وہ دین کی باتوں کو کچھ خوبی سے بیان تو کر لے گا، لیکن اس کا فہم، اس کی تفقع اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی تناظر میں غامدی صاحب پر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے، اور میرے خود بعض اہل حدیث اساتذہ انہوں نے بھی کلاس کے اندر غامدی صاحب پہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو چلے منکر حدیث تو نہیں کہتے، لیکن وہ تخفیف کا رویہ اختیار کرتے ہیں حدیث کے بارے میں، تو آپ ان کے بارے میں کیا رائے دینا چاہیں گے؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، غامدی صاحب کے استاد نے مولانا امین حسن اصلاحی کی پوری تدبر قرآن پڑھ جائیں، جی جی، آپ کو پوری تدبر قرآن میں سوائے چند حدیثوں کے اور چند چھوٹے چھوٹے واقعات کے کہیں سے وہ استدلال کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ تو جبکہ اس کے مقابلے میں مولانا حمید الدین فراہی مرحوم جو تھے وہ بالکل ایک الگ اپروچ کے تھے۔ میں نے ان کے اوپر جو ایک ذکر فراہی نامی کتاب کسی نے لکھی، رائٹر نے، ان کا نام شرف الدین اصلاحی تھا، میری ان سے بہت ملاقاتیں تھیں اور میں تقریباً ان کے پاس کھاریاں کینٹ میں ان کے پاس بھی رہا۔ ان سے میں فکر فراہی پر مواد جو تھا وہ لینے کے لیے گیا تھا، اور ان کی میں نے اس زمانے میں بڑا ینگ تھا اور میں نے چاہا کہ میں نے انہیں اپنی جو ہے مدد کے لیے ان کی، کیونکہ وہ ان کو فالج ہو گیا تھا، تو وہ اپنی پھر ساری کتابیں المورد میں ان کے لڑکے نے جمع کروا دی، اور میں پھر وہاں جا کے وہ کچھ چیزیں ان کی باقیات دیکھ کر آیا تھا دوبارہ سے۔ وہ مجھے دینا چاہ رہے تھے کہ آپ فکر فراہی پر کام کریں، تو کیونکہ میں مولانا حمید الدین فراہی کی فکر میں بہت سی چیزوں سے متاثر تھا اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کا جواب دیا، اور بڑا اچھا، وہ اللہ سے ڈرنے والے اور خاشع انسان تھے، بہت خشیت والے تھے۔ مولانا اسحاق مرحوم بھی ان کی فکر سے بہت سی چیزوں کو لیتے تھے، اور انہی نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ آپ ان کی پڑھیں۔ ان کا نظریہ حدیث اور ہے، اور جو جامعۃ الاصلاح ہے، جو ان کا بنایا ہوا مدرسہ ہے، وہاں کے اساتذہ نے غامدی صاحب کی فکر سے اس بات پر نقد کیا کہ آپ ہمارے جو بانی ہیں یہاں کے جامعہ کے، ان کی بالکل ایک الٹ تعبیر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب اور مولانا وحید الدین صاحب، یہ دونوں شکست خوردگی کے بعد یہ دونوں بیچارے ٹوٹ گئے اور مغرب سے مرعوب ہو گئے اور کفار سے مرعوب ہو گئے، ان کے دباؤ میں آ کر انہوں نے پھر، لیکن اس میں ایک پہلو یہ ان دونوں کا اس وجہ سے بھی ہے، یہ پریشان اس لیے ہوئے کہ چونکہ ساری تحریکوں کے اندر تزکیہ نفس کا پورا ماحول باقی نہیں رہا۔ ڈاکٹر اسرار کی تحریک بھی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر باتیں ہیں، اور مولانا مودودی والے تو بدکتے ہیں تصوف سے، جبکہ وہ مولانا مودودی کا ایک شجرہ ہے تصوف اور سید مودودی، کتاب لکھی گئی ہے ایک پوری، چھوٹا سا کتابچہ تھا۔ تو وہ ساری چیزیں جتنی بھی تھیں، وہ آپ یہ دیکھیے کہ ان سے یہ لوگ بدعت، تو پھر انہوں نے ایک فرد کی اصلاح کے لیے نا، جب تحریکوں کی ناکامیاں دیکھیں تو فرد کی اصلاح کا سوچا اور اس پر لگ گئے، اور ان کے فرد کی اصلاح کے لیے جو کام تھے اس میں پھر انہوں نے بہت سی نصوص کا، جنگوں کا، جہاد کی مختلف تعبیریں کی،
اور پھر نبی علیہ السلام کے جہاد کے بارے میں نبی نے نئی نئی باتیں انہوں نے بنائی کہ وہ کس مقاصد کے لیے جہاد کیے گئے تھے. ان کو بہت کچھ بدلنا پڑا، جس میں سب و شتم کی سزا ہے، مرتد کی سزا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو بدلنی پڑیں. تو یہ بیچارے چونکہ ایک فرد کی انفرادی تزکیہ نفس کی اصلاح میں اس قدر غرق ہو گئے، اور انہوں نے بھی وہی صوفیاء کی طرح شتیہات کہنے شروع کر دیے یہاں پر آ کر کے، جو شتیہات انہوں نے کہے تھے. یعنی ان پر بھی ان کی فقہ کا اور تزکیہ نفس کا اور اصلاح باطن کا ایسا غلبہ ہوا کہ انہوں نے شریعت اسلامیہ کی بہت سی فقہی چیزوں کو اپنی شتیہات سے بدل دیا. تو شتیہات کہاں نہیں ہیں. اور آپ دیکھیے محمد علی مرزا نے 5 رجوع ریکارڈ کروائے، وہ سارے شتیہات پہ ہی ہیں کہ ان پہ کوئی حالت اور کوئی کیفیت طاری ہو گئی تھی تحقیق کی یا کسی اور کیفیت کی، تو انہوں نے رجوع کر لیا. تو بھائی یہ کیفیات سب پر آتی ہیں. آپ امت کو لڑانے کی بجائے مہربانی فرمائیے گا کہ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ لڑائے نہیں، آپ اپنی اپنی شتیہات کا جائزہ لیں سارے. صحیح جی. تو استاد جی اسی تناظر میں آپ نے موصوف کا نام لیا، انجینئر صاحب کا، تو ان کے ہاں سوشل میڈیا پر بہت لوگ ان کو سننے والے بھی ہیں، لیکن آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو محدثین کی یہ فیلڈ ہے، یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں. آپ نے تصوف کی بھی وضاحت کی. مرزا صاحب اکثر یہ جملہ بولتے ہیں صحیح الاسناد احادیث، صحیح الاسناد احادیث، لیکن آپ وضاحت فرمائے کہ علم حدیث کا جو فن ہے اس میں صرف سند کا درست ہونا تو ضروری نہیں ہے، متن کے اندر علت بھی ہوتی ہے، اس میں شذوذ بھی ہوتا ہے. تو اس پر محدثین کا جو منہج ہے متفق علیہ، کہ یہاں پر مرزا صاحب یہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ وہ صرف سند کے درست ہونے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب قول سے نتیجہ نکال لیتے ہیں، یا محدثین متن کی تحقیق پر بھی زور دیتے تھے اور یہاں مرزا صاحب بہت بڑی غلطی کھا رہے ہیں؟ یہ ایک امام علی ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا حدیث کا علم 2 چیزوں پر ہے، ایک سند پر اور ایک متن پر. آدھا نصف جو ہے وہ سند ہے اور نصف جو ہے وہ متن پر ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. تو مرزا صاحب جو ہے علی مرزا جہلمی میرے بھائی ہیں، میرا ان سے رابطہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. اب بات یہ ہے کہ مرزا جہلمی پر تب آپ تنقید کریں باقی لوگ کہ وہ صحیح الاسناد کے بارے میں جو رائے دیتا ہے کہ دیگر محدثین نے ان کو صحیح نہ کہا ہو. ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے تو کوئی حکم نہیں لگاتے. صحیح ہے. وہ جو روایات کربلا کے بارے میں انہوں نے چھاپی ہیں، بتائیں تو کس نے؟ انہوں نے خود صحیح کہی ہیں، یا تو حافظ زبیر علی زہی صاحب نے صحیح کہی ہیں یا علامہ البانی نے. تو وہ تو ان دونوں محدثین پر اپنا توقف بھی کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں. اب اگر کسی کو ان دونوں محدثین پر نہیں اتفاق ہے اور وہ کوئی الگ سے منہج اپنا اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے صحیح کو اپنا صحیح مانے نا. ٹھیک ہے، دوسرے کے صحیح کو رد کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ ایک بات محمد علی مرزا کے حق میں بھی ہونی چاہیے. یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے کہ آپ اس پہ یہ الزام لگائیں کہ وہ صحیح الاسناد ہی بیان کرتا ہے. دیکھیں اس نے جو صحیح الاسناد تھا اس کے متن کے بارے میں بھی علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ یہ ان کے متن بھی ٹھیک ہیں. ہاں اچھا، سند کے بعد متن میں نکارت کا جائزہ لینا اور اس کی علل کا جائزہ لینا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. علل الحدیث اپنے طور پر ایک الگ موضوع ہے. صحیح. آپ اس موضوع میں بڑے سے بڑا آدمی بھی عمر گزارنے کے بعد دخل نہیں دے سکتا. تو دیکھیے ہم نے بھی حدیث پڑھی، ہم نے سب کچھ دیکھا، لیکن ہم نے انکار کی یہ روش نہیں اختیار کی کیونکہ ہم اس پائے کی نہیں ہیں. صحیح. لیکن اب یہ جو ہونے لگا ہے کہ احادیث کے متن کو لے کر یہ جن لوگوں نے اس کا رد کرنا شروع کر دیا ہے وہ لوگ کب اس فن کے امام ہیں؟ صحیح. وہ بھی تو محمد علی مرزا کے برابر میں کھڑے ہیں. ایسے ہی ہے. اگر وہ امام نہیں ہے تو یہ کہاں سے امام آ گئے؟ صحیح. تو جب یہ حجت نہیں ہے حدیث کے صحیح ضعیف کہنے میں تو یہ کہاں سے حجت میں آ گئے؟ تو قدماء نے بھی کام کیا ہے اور متاخرین نے بھی کام کیا ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے. اور اگر وہ شاذ ہے تو کس کس نے شاذ کہا ہے؟ ہر محدث کی بات نہیں لی جائے گی، جو اس فن کا صراف محدث ہے اسی کی بات لی جائے گی. اب فقہ حنفی کے تو اصول ہی حدیث قبول کرنے کے الگ ہیں. ایسے ہی ہے. بالکل. اور اہل حدیثوں کے حدیث قبول کرنے کے بھی الگ ہیں. تو جب دونوں کے اصول الگ ہو گئے تو اب ان دونوں کا آپس میں بحث کرنا نہیں بنتا، بلکہ اب دونوں کا اصولوں پر بحث کرنا بنتا ہے، حدیث پر بحث کرنا نہیں بنتا. صحیح. اس کی حدیث اس پر حجت، اس کی حدیث اس پر حجت. صحیح. یہ کتابوں کے فیصلے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک یہ ان فرقوں کی طرف سے ایک ایسا شاندار کام سامنے نہیں آیا جس میں راویان حدیث پر
ایک آخری ایتھینٹک فیصلہ لکھ کر کیا جائے کہ یہ راوی پکے ہیں اس جدید دور کے اندر اور اس پہ کوئی کام نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو اس پہ صرف ایک محمد علی مرزا نہیں ہے، اس رو میں سارے ہی بہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ بات ان سے کہتے ہیں سب سے کہ صرف اسی پہ آپ تنقید نہ کریں، وہ جب بتاتے ہیں تو آپ تسلیم کر لینا، فقہی مسائل بتاتے ہیں تو آپ کہیں بالکل ٹھیک ہے، ان کا ایک منہج ہے، انہوں نے اس کو قبول کیا ہے تو اللہ ان کا یہ منہج مبارک کرے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو بھی کھلے دل سے محمد علی مرزا کو چاہیے کہ وہ ان سے کہ حنفی بھائی آپ حنبلی شافعی مالکی آپ کا ایک منہج ہے، آپ کے ہاں استحسان ہے اور وہ آپ کی ہاں جی مثال مرسلہ ہے، اور وہ اور بھی چیزیں ہیں جن کے اندر اجتہاد ہے، قیاس ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، اور اس کے اندر بھی بڑے بڑے باریک فرق ہیں، ہمیں کو کہے کہ ان کے باریک باریک فرق ڈھونڈ کر ہمیں ابھی سمجھا دو تو یہ تو نہیں سامنے آئیں گے، کتابیں لکھی گئی ہیں، آخر کوئی امام شافعی کوئی آدمی ہے، اور آخر کو امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، اور امام سفیان ثوری، اور امام سفیان بن عیینہ، اور عبداللہ ابن مبارک، یہ ان لوگوں کی الگ الگ فقہیں ہیں۔ اب تو باہر کی دنیا میں 36 کے قریب یعنی 36 کے قریب فقہ ہیں جن پر کام ہو چکا ہے۔ یہ آج سے 18 سال پہلے یعنی جب میں باہر گیا تھا اور مختلف ملکوں کو دیکھتا ہوا آیا تھا، جن میں ایران بھی تھا، دوسرے ہر ایک کا جائزہ لینے کے لیے میں گیا تھا، تو اس وقت میں نے دیکھا یہ کام کس کس نوعیت کے ہوئے ہیں۔ تو پھر مجھے یہاں آ کے یہ نظر آیا کہ یہاں 2-3 فرقے ہیں، یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ دوسرے آئے ہی نہیں، یہاں پہ آتے تو پتہ چل جاتا نا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ ان کی کتابیں بڑی یونیک، بڑی محنت سے لکھی گئیں، ان کے اصول، ان پر کام، اور آپ اس ضمن میں اگر اردو میں تھوڑا سا کام پڑھنا چاہتے ہیں تو امام ابو زہرہ جو ہیں مصری، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں نا آئمہ پر، وہ 8-10 کتابیں ہیں، وہ کوئی طالب علم لے کے اردو زبان میں پڑھ لے، جو شیخ غلام علی اینڈ سنز والوں نے چھاپی ہیں، تو وہ لے کر پڑھ لے، اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ ابن حزم پہ، امام مالک پہ، امام ابو حنیفہ پہ، امام شافعی پہ، امام جعفر الصادق پہ، اور یہ سارے بڑے بڑی آئمہ پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ بس یہ وسعت قلبی نہیں ہے۔ مولانا اسحاق کی خوبی یہ تھی کہ وہ وسعت قلبی کے مالک تھے، علم میں بھی ویسے بھی وہ بڑے مزے سے سارے اقوال پر عمل کر لیتے تھے۔ ہمیں بھی انہوں نے چھٹی دے رکھی تھی، ہم نے اپنے ان کے اقوال پر عمل کر کے الحمدللہ ہم نے کوئی اپنی خواہشات کا دروازہ نہیں کھولا ان اقوال کے ذریعے سے، بلکہ ہم نے اس کے اندر سے خشیت الہی کا پہلو جس قول میں زیادہ نظر آیا تو ہم نے اس کو قبول کیا۔ فقہ کو احسان کے تابع کر کے پڑھیے، یہ اصول ہے۔ اگر مجھے زندگی نے موقع دیا تو میں اس پہ تھوڑا بہت لکھوں گا۔ فقہ کو احسان کے تابع کر کے پڑھیے۔ دنیا میں جتنے بھی مسئلے ہیں اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اب اگر اس کا باطن آپ نہیں ڈھونڈ پائے ہیں اور آپ جب اس کے غلط سلط آپ ان کے فتوے دیتے ہیں تو اس کا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر امت کے اندر سے ایسے اقوال بھی نکل آتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ تو اپنے ٹیلنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ مجھ میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ سور کا دل جو ہے وہ ایک آدمی کو لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، صرف فقط پڑھ لینا اور ادھر کی باتیں سن لینا کافی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں استاد جی حدیث کی تعبیر کے حوالے سے جو فقہا کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے، محدثین کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک ہے فتنہ انکار حدیث، وہ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم بھی حدیث کی صحت اور عدم صحت کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے حدیث کا انکار کر دیا، فقہا بھی تو یہی کر رہے ہیں، محدثین بھی تو یہی کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس فرق کو واضح کریں کہ تعبیر کا اختلاف کیا ہے، صحت اور عدم صحت کا اختلاف کیا ہے، اور پرویزی گروپ یا سر سید گروپ یا نیچری تمنا امادی یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف راویوں کو آپس میں ان کے اوپر مختلف اقوال پیش کر کے متعارض دکھاتے ہیں۔ صحیح، ان کا یہ کام نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے حدیث کو قبول کرنے کے معیار وضع کریں۔ پہلے یہ ہمیں ایک رسالہ لکھیں اصول حدیث، پرویزی سارے، اور حدیث کو رد کرنے، اراد الحدیث، یہ حدیث کو جو رد کرتے ہیں یہ پہلے ایک رسالہ ہم تک پہنچائیں اردو زبان میں جو محدثین سے ناخذ کیا ہو۔ صحیح، کیونکہ یہ محدثین کے دور میں تو تھے نہیں، جی بالکل، یہ ابھی ابھی آئے ہیں۔ جناب پرویز 1903 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1947 تک
تو ان کے خیالات اور تھے، جی پھر وہ بعد میں 1983-84 تک ان کے خیالات اور ہو گئے. تو ایک مقام حدیث لکھنے کے بعد اس نے صرف تعارض دکھایا. اور مزے کی چیز ہے کہ ایک جماعت اٹھی تھی، جماعت المسلمین، یہ کراچی سے اٹھے تھے اور ان کے امیر تھے مسعود احمد BSc، یہ ایک میجر تھے. تو انہوں نے پھر پورے پاکستان میں یہ بات چلائی کہ ہم وہ مسلمین کی جماعت ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اور پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم ہی مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں. تو یہ بڑا فتنہ اٹھا تھا 90s کے اندر. تو ان کے امیر جو تھے وہ ہماری گلی میں رہتے تھے، ایک جو فیصل آباد کے امیر تھے. تو پھر وہ کتابیں مجھے لینے کا بہت ان سے فائدہ ہوا، اور مولانا نے بھی پڑھی، ہمارے مطالعہ ہوتا رہتا تھا. انہوں نے ایک اچھی کتاب لکھی ہے جس کے بارے میں تفہیم الحدیث، یعنی جو کہ غلام جیلانی برق مرحوم نے کتاب لکھی تھی کہ 2 اسلام، پھر اس نے لکھی 1 اسلام. تو پھر اس کے جواب میں 2 اسلام کے بارے میں یہ انہوں نے لکھا تھا کہ تم احادیث کا تعارض دکھاتے ہو. یہ دیکھو وہ اتنی اچھی اور شاندار ہے، وہ مولانا مرحوم کی ریکمینڈڈ ہے، وہ پڑھنی چاہیے. تو ہمیں متعارض نہ دکھائیں، ہمیں خود اصول حدیث وضع کریں، ہمارا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ہمارا چھوڑیں نا، آپ خود اپنی ایک اصول حدیث کہ آپ کس طرح کی حدیث چاہتے ہیں، آپ کس طرح کی حدیث چاہتے ہیں، کہ اس طرح کی اس میں قبول کرنے کے لیے یہ چیزیں، یہ درایت اور یہ روایت کے اصولوں پر وہ پرکھی جائے، اور متن کے لحاظ سے وہ ایسی ہو. وہ آپ اصول ہمیں ایک طرف لکھ دیں. کوئی وہ اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ اس کے لیے انہوں نے 5000 صفحے کی کتاب لکھنی ہے. 100 صفحے کی بھی نہیں لکھ پائیں گے، یہ 50 کی بھی نہیں لکھ پائیں گے. چلیں 10 کی لکھ کے مجھے بھیج دیں. یہ ہمیں وہ لکھ کے بتائیں کہ کس کو یہ حدیث ماننے کو تیار ہے کہ یہ حدیث نبوی ہے، اس میں یہ شرائط، یہ خصائص ہونے چاہیے جس کی بنا پر وہ نبی علیہ السلام کی حدیث مانی جائے گی، اور عام آدمی سے ہٹ کر وہ کلام وہ تاریخ کے ان تمام چھلنیوں سے گزر کر آئی ہو، وہ عقل کی ان تمام چھلنیوں سے گزر کر آئی ہو، وہ علم و دانش کی تمام چھلنیوں سے گزر کر آئی ہو، وہ اس طرح سے سائنٹیفک انداز سے وہ آئی ہو. تو آخر کو اصول سائنس بھی تو بنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں یہ کتاب دے دیں، انشاءاللہ العزیز اس پہ حدیث پوری کر کے نہ دکھا دیں. صحیح. تو پھر کون کہے گا کہ ہم حدیث کے معنی. حدیث ایک دماغ سوزی کا کام ہے، اسی لیے غامدی اور پرویز دونوں اتنی جلدی اس کو نہیں سمجھ سکتے. عمریں گزر جاتی ہیں. دیکھیں ایٹم بم ہے تو ڈاکٹر قدیر کی عمر گزری ہے، تو دوبارہ ڈاکٹر قدیر کہاں سے پیدا کریں گے؟ فن کا امام پیدا کرنا بڑا مشکل بات ہے. تو ورنہ ہر آدمی فزکس کیمسٹری پہ تو بحث کرتا ہی ہے، ہزاروں پروفیسر اور ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں جو فزکس کیمسٹری پہ بحث کرتے ہیں، لیکن وہ فن کا امام نہیں ہے. امام اس لیے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اسے 700 رسائل لکھنی ہیں. امام اس بات پر کہا جائے گا کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ عقل و دانش کے اور دلائل اور براہین کے اعتبار سے کس قدر مضبوط ہے. اس نے ہوا میں تو نہیں باتیں کہہ دی وہ ساری، وہ لا کر دکھائیں. اسی ضمن میں آپ کا ایک سوال تھا، اسی کو بھی اسی ضمن میں حل کرتا جاؤں کہ جب ہم کفار کو دین کی دعوت دیں گے تو وہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نبوت کا معیار بنا لیں. بالکل. اور آپ جس مذہب سے ہیں اس کا بھی اظہار فرما دیں کہ میں اس مذہب سے ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں، میں کسی مذہب کا نہیں ہوں. یہ ایتھیسٹ ہونا بھی ایک مذہب ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں اگنوسٹک ہوں. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کا منکر ہوں. اب 20 بات کیا، لیکن آپ واضح کریں. آپ آئیں، آپ کہیں مجھے ایتھیسٹ کہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اگر خدا ہو تو اس کا یہ معیار ہونا چاہیے، اور اگر نبی ہو تو اس کا یہ معیار ہونا چاہیے، اور کتاب ہو تو اس کا یہ معیار ہونا چاہیے. تو پھر اگر ہم نہ ثبوت دے سکیں تو یہ ہماری کوئی کمی ہوگی. ورنہ میرے پاس تو کتنے ایتھیسٹ جو ہیں وہ آ کے اسلام قبول کر کے گئے ہیں. بے شمار جو اہل تشیع میں سے تھے جن کو الحمدللہ رب العالمین مولانا اسحاق نے خاندانی اہل حدیث پڑھے لکھے اہل تشیع جن کو مولانا نے درست کیا، ہم نے ان کو درست کیا. وہ جو خرافات ہیں سارے فرقوں کے اندر سے ہم نے دور کی. کتنے میں تو کرسچنز کے ساتھ کتنے میرے اپنے ہی ان کے ساتھ نشستیں اور گفتگو ہوئی، جہاں بیٹھتے ہیں. مولانا مرحوم کے دور میں ان کو لے کر آتا تھا مولانا صاحب بہائی، ان سے میری بڑی طویل گفتگویں ہوئیں. دوست ہیں اور بڑے مرزئی دوست ہیں. ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں. ہم کتنے جن کو مرزئیوں کو ہم نے الحمدللہ مسلمان کر لیا، وہ اللہ کا شکر ہے وہ چھوڑ گئے. ہم نے کہا اب نبوت کا ایک معیار بنائیے. بالکل. آپ ہمیں بتائیے کہ منصب نبوت کے اصلی حاملین کیسے ہونے چاہیے.
ہم اس معیار پر آپ کو بتائیں گے. صحیح. یہ رہا گھوڑا، یہ رہا میدان، ہم کب بھاگنے والے ہیں؟ بھئی اگر ہم آپ کو آپ کی عقل کو لاجواب نہ کر دیں اور مسکت جواب نہ دے دیں اور مدلل نہ دے دیں تو پھر ہم نے اسلام اور شریعت کو کیوں مانا ہے؟ ہم جذباتی نہیں ہیں. ہم کسی بھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں گالی نہ دو ہمارے سامنے ہمارے پیغمبر کو، توہین نہ کرنا ہمارے خدا کی اور کتاب کی. علمی دلیل جیسی وزنی چاہو گے دو ہم کو، ہم تمہیں مطمئن کریں گے، ہم تمہیں مطمئن کریں گے. تو اللہ کے فضل سے ہم نے تو بڑے مارکے طے کیے ہوئے ہیں، کالجز کے، یونیورسٹیز کے. میری تو راتیں یونیورسٹیز میں گزرتی تھی. میں جب یونیورسٹی کا تھا ساری رات مناظرے ہوتے تھے، سوشلسٹوں کے ساتھ ہوتے تھے، بات چیت ہوتی تھی. تو پھر وہ ایک نہیں بے شمار کو ہم واپس لے آئے، بے شمار کو. میرے ساتھ تو خیر اللہ کے فضل سے اب تو ان میں سے حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بن گئے ہیں، اب وہ رسول اللہ کے دین کا خود دفاع کرتے ہیں. تو یہ کس کا فیض تھا؟ یہ مولانا اسحاق مرحوم کا فیض تھا. ان سے ہم نے تقریباً میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا 90% تو انہی سے ہم نے سیکھا. وہ سیکھنے کے بعد اپنا پھر ان کے سکھائے ہوئے کو ہم نے کراس کویسچنگ کے ذریعے سے سیٹل کیا، اس پہ دلائل دیکھے. یہ نہیں کہ میرے شیخ حدیث نے یہ کہہ دیا ہے تو میں یہ مان لوں گا، میرے مفسر قرآن، میرے استاد جی نے یہ کہہ دیا. بھئی استاد جی بھی تولے جائیں گے. بالکل. جب دنیا ہمارے پیغمبر کو تولنے پر آ گئی ہے، جب دنیا خدا کو جو خالق ہے اس کو تولنے پر آ گئی ہے تو عام بشر کی کیا بات ہے؟ تو سب تولے جائیں گے. لیکن تولنے کا طریقہ گالی نہیں ہے، ڈنڈا نہیں ہے، کلاشن کوف نہیں ہے، گولی نہیں ہے، اس پر گالیوں کی بچھاڑ نہیں ہے، اس کو قتل کرنا نہیں ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگانا نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. ہمت کے ساتھ آئیے، جرت کے ساتھ آئیے، عالی ہمت، لیکن حلم اور صبر ساتھ لے کر آئیے. پھر انشاءاللہ سنجیدہ معاملے میں گفتگو بھی ہو جائے گی. چلیں، آپ نے اسی ضمن میں بڑا اچھا جواب دیا، اور اسی ضمن میں جو آخری سوال تھا وہ پہلے کر لوں. میری کئی عیسائیوں سے ماشاءاللہ بات ہوتی ہے اور میں ان سے بائبل کی اتھینٹسٹی پر اور قرآن کی اتھینٹسٹی پر بھی بات کرتا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے جو عقلی دلائل ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ہمیں بعض اوقات عام علماء تو یہ خاموش کروا دیتے ہیں جو اہانت رسول کا جنہوں نے تھوڑا وہ لیا ہوا ہے، کسٹوڈین ہے جو، کہ ہم رسول اللہ کی نبوت پر عقلی سوال کریں، لا حول ولا قوت. تو ایک کرسچین کو ہم یہ کیسے، جیسے آپ نے دلیل بھی دی کہ ان کے ہاں نبوت کا کیا معیار ہے، یا وہ بائبل کو کیسے اتھینٹک مانتے ہیں، تو کیا رسول اللہ کی نبوت کو اور قرآن مجید کو ایک الہامی کتاب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری پیغمبر یا اٹ سیلف نبی ہم لاجیکل ثابت کر سکتے ہیں عیسائی کے سامنے، یا ہمارے علماء صحیح ہمیں عاجز کر رہے ہیں؟ جو یہ آدمی کہتا ہے کہ عقلی سوال نہ کریں، ہماری اس آدمی سے پہلی گزارش یہ ہے کہ فوری طور پر کسی اچھے سرجن سے رابطہ کر کے اپنے دماغ سے عقل نکلوا کے پھینک دیں. صحیح بات. دماغ نامی چیز کو دور نکالیں. پہلے اس نجاست کو اپنے دماغ میں رکھنا ہی کیا جس سے کام لینا نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو ایسی نجاست سے نہ کریں. دیکھیے بات یہ ہے، عقل ایک نور ہے، چراغ راہ ہے، بالکل، لیکن منزل نہیں ہے. عقل تابع وہی ہے. بالکل. عقل کی روشنی میں ہم پیغمبر اسلام کو اور ان سب کو پہچان کرتے ہیں، لیکن پہچان کرنے کے بعد ہم پھر وہ عقل جب جزیات میں کہیں نہیں جا کر کے کسی بات کو کلیئر کر پاتی تو پھر ہم تابع نبوت ہونا پڑتا ہے. وہی جو ہے وہ جزیات بھی کلیئر کرتی ہے. عقل جزیات نہیں کلیئر کرتی، ایک کلی سا اصول ضرور کلیئر کر دیتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس لیے اس جوہر کو جو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے، عقل اور نفس امارہ، ان میں فرق کرنا چاہیے. روح کوئی اور چیز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آپ عقل کی مذمت کرتے ہیں تو آپ پہلے یہ بتائیے کہ عقل سے آپ کے معنی کیا ہیں. کہیں آپ کسی نفسانی خواہش کے نام کو عقل تو نہیں کہہ رہے ہیں، اور میں کسی روحانی قوت کے نام کو تو عقل نہیں کہہ رہا ہوں. تو ہم دونوں تو عقل ہی پہ متفق نہیں ہیں. اور پھر یہ بھی ہم غور کریں گے عقل کی عقل کیا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے. اور جو عقل کو تول رہا ہے یہ خود کتنا معقول ہے. اب یہ بھی عاقل ہے، عاقل ہی عقل کو تول کر یہ کہتا ہے کہ عقل کے ذریعے سے میں نے اس کو تولا اس لیے عقل باطل ہے. تو دراصل وہ اپنے آپ پر حکم لگا رہا ہے کہ میری عقل بھی باطل ہے. تو ہم اس کی یہ بات ہی نہیں. آئیے اب دوسری جانب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کو دنیا کے کسی بھی شاندار فن سے آپ تولنے کی کوشش کریں گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس فن سے بھی اوپر بہت کروڑوں درجے اوپر اٹھے ہوئے اور عرفہ اور اعلیٰ اور اکمل مقام پر آپ کو نظر آئیں گے. صحیح. ہمارے علماء نے اس پر بحثیں کی ہیں اور اہل تشیع نے اس پہ اس قدر کام کیا ہے، اس قدر اس پہ عقلی طور پر کام کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ دین اسلام کو تقلیداً نہیں مان سکتا ہے کہ جب تک کہ وہ آدمی اپنی عقل سے اصول ثلاثہ التوحید، الرسالت اور الآخرت تینوں کی پہچان نہ کر لے. صحیح. اور پھر اس کے اندر آگے جا کر کے الامامت اور العدل اس کی تخصیص کرتے ہیں وہ سارے. تو جب تک وہ اس کو نہ کر لے اتنی دیر تک وہ مومن نہیں پوری طرح سے بن سکتا. فروعات میں وہ مجتہد کی تقلید کرے گا، مجتہد کی تقلید کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ جب ہمارے کرسچن بھائی اور یہ دوسرے ہم سے بات کریں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم ان پر دلالت لائیں گے کہ آپ پہلے نبیوں کو کیسے مانتے ہیں. صحیح. ہمیں بتائیے گا. اور یہ میں نقطہ مولانا نے مجھے دیا تھا کیونکہ میں کرسچینٹی 91 میں 11 سال کا تھا جب میں نے بائبل سکول میں داخلہ لے لیا. اچھا. تو میں نے اس شوق میں کہ تورات، زبور، انجیل کیا ہیں ان کو دیکھا جائے. قرآن بھی اس وقت میں نے پورا نہیں پڑھا تھا لیکن کتابیں دیکھنے کے شوق میں وہاں چلا گیا. تو پھر میں نے یہ بائبل کے سارے کورسز کیے 7-8 سال میں. میں اپنے بائبل کے اساتذہ کو مولانا صاحب کے پاس لاتا رہا، ان سے مناظرے کرواتا رہا، مولانا کی گفتگو سنتا رہا. مولانا نے مجھے منع نہیں کیا یہ پڑھیں، لیکن پڑھنے سے پہلے کسی ایسے استاد جو اس پہ عبور حاصل کرتا اس کے پاس ہوں، ٹھیک ہے، جو ان سے مروب نہ ہو چکا ہو. تو ہم اہل تشیع اپنے اہل جو بائبل ہیں اور یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ صالحیت کے کسی معیار کو تو تم مانتے ہوگے جس کے اوپر تمہارے نبی، تمہارے رسول، تمہارے گوتم بدھ کے ماننے والے بدھے، تمہارے یہ رشی منی اور یہ بڑے بڑے تمہارے جو ہیں پروہت، یہ سب کسی تو صالحیت کے معیار پر پورے اترتے ہوں گے. تو قصور ہمارا ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کی ایک ایسی سیرت لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آ سکے کہ جس سیرت کو پڑھ کر کوئی مسلمان ہو جائے. ہم نے خرافات کا رد نہیں کیا، ان کو بڑھایا. صحیح. اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی سیرت دھندلا سی گئی. ہم نے کرامات اور نبی علیہ السلام کے معجزات کی اس قدر بیان فرمایا کہ وہ نبی علیہ السلام کی اعلیٰ تعلیمات جو ان سے آگے بڑھ کر تھیں، جو شرف انسانیت اللہ نے ایک رسول کو ہمیں دے کر کیا تھا، ہم پہ احسان کیا تھا، ہم منوا نہیں سکے. صحیح. یہ کمزوری ہماری ہے. تو وہ اگر کوئی کہتا ہے تو ان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ اس پر بحث نہیں کر سکتے تو آپ اس سے الگ ہو جائے. آپ کو ہم دین کا ٹھیکہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ آپ دین کی سرحد پر جا کر کھڑے ہو جائیں. صحیح. دین کے ممبروں کو چھوڑ دیں. صحیح بات. آپ ہمارا وہ دستہ بنیں جو ہاتھ اور پاؤں بنتے ہیں. آپ ہمارا دماغ نہ بنیں. صحیح. آپ ہمارا ذہن نہ بنیں. آپ میں ہاتھ بننے کی صلاحیت ہے، پاؤں بننے کی صلاحیت ہے. آپ ہمارے لشکر کے سپاہی ہیں لیکن آپ لشکر کے کمانڈر نہیں ہیں. آپ ہمیں گائیڈ نہیں کہ کمانڈر گائیڈ کرے گا. تو علماء کو آگے لے کے آئیے جنہوں نے اس پہ شاندار کتابیں لکھی. وہ دیوبند نے لکھی، وہ اہل تشیع نے لکھی، وہ بریلویوں نے لکھی، وہ اہل حدیثوں نے لکھی، وہ عباسیہ نے لکھی، وہ زیدیہ نے لکھی، وہ جعفریہ نے لکھی، اور حنفیوں نے لکھی، شافیوں نے. نبی علیہ السلام پر تو اتنی کتابیں ہیں کہ آپ ان پر دلائل والی کتابیں، دلائل النبوت. تو نبی علیہ السلام کی دلائل النبوہ پہ بحث نہیں ہوگی، اس میں ایک عقلی دلائل بھی ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو لوگ الشفاء کی تعریف کرتے ہیں وہ الشفاء ان سے پوچھ لیں پڑھ رکھی انہوں نے کیا؟ صحیح. اس میں کیا ابحاث آئی ہیں؟ یہ سامنے بیٹھ کر میں ابحاث اردو میں رکھ دیتا ہوں، آپ انہیں کہ ان ابحاث کو پڑھ کے ہمیں دکھا دیں. صحیح. جو احیاء علوم الدین پر بحث کرتے ہیں وہ ہمیں احیاء علوم الدین پڑھ کر دکھا دیں. صحیح. ہاں. جو کہتے ہیں کہ ہم صوفیہ کے طرفدار ہیں اور وہ اس چیز کو ٹھیکہ انہوں نے لیا ہے، تو ہمیں وہ صوفیہ کی وہ کتابیں پڑھ کر دکھائیں جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کی جو انتہا ہے، اس سے پہلے جو بنیاد عقل و وحی جو انہوں نے باندھی ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کہاں پر ہے. اس طرح سے پڑھائی نہیں گیا. اب آپ کو نئے زاویوں سے پڑھنا پڑے گا. وقت بدل چکا ہے، اقوام ہم پر حملہ آور ہوئی ہیں، لوگ ہدایت کے چراغ کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، سکون قلب ان کے پاس نہیں ہے.
تو اب آپ کو ایک نئی انگڑائی لینی ہے. ہمارے بڑے علماء کی مخالفت ہر دور میں ہوتی رہی ہے، اور یہ جتنے بھی ریجڈ اور قدامت پسند لوگ ہیں ہمیں ان سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے. صحیح. ہمیں انہیں ان کے قدامت پسند حجروں کے اندر رکھنا چاہیے، ہمیں انہیں باہر نہیں لانا چاہیے. یہ اپنی جگہوں پہ رہیں. اس محاذ کے لیے کچھ اور گریلے تیار کرنے چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ گریلا فوج جو ہوتی ہے وہ ساری فوج نہیں ہوتی. فوج کا خاص حصہ ہوتا ہے، ان کے دماغ اور ان کے آئی کیو لیول چیک کر کے رکھے جاتے ہیں. یہ علماء کا وہ گروہ نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، میرے جیسا بھی آدمی جو ہے وہ بھی ابھی اس معیار پہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا معیار ہے. افسوس ہے کہ ہم ایسے مجتہدین کا کوئی گروہ نہیں پیدا کر سکے، کوئی بھی فرقہ نہیں پیدا کر سکا. وہ جس کو بھی شہرت حاصل ہوئی ہے وہ اس فرقے کے متعصب عالم ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی ہے، اس کی اجتہادی خوبیوں کی وجہ سے نہیں ہوئی. ورنہ لا کر آپ ہمیں دکھا دیں اور کسی، جتنے بھی ہیں یہ سارے ایسی یہ بحث کرتے ہیں. ورنہ آپ رحمت للعالمین پڑھیے کتاب، اس میں دلائل عقلی دیے گئے ہیں. سید سلیمان ندوی مرحوم نے جو خطبات مدراس تھی اس پہ آپ جا کر پڑھیے. اس کو پڑھنے میں آسان، لیکن اصولی طور پر اس میں جو بحث ہے انتہائی مشکل ہے. آپ جا کر دیکھ لیں، ان لوگوں نے وہ بھی نہیں پڑھی ہوگی. صحیح بالکل، وہ بھی نہیں پڑھی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. اور اس پہ دلائل نہیں ان لوگوں نے دیے ہیں. اب عجب بات ہے کہ آپ کو جو سمجھاتا ہے آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ عقلی دلائل بہت ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو ساری عقلیں بنی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ یہ دیکھیے، عقل و شعور فرشتوں کے اندر بھی موجود ہے، بالکل جنات کے اندر بھی موجود ہے. جانور بھی کسی حد تک شعور عقل ہی کے ذریعے سے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ جو ہے، اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ پودے، یہ سب چیزیں، دنیا کی ہر عقل مند چیز وہ نبی علیہ السلام کی نبوت پر دلالت کرتی ہے اپنے وجود کے ذریعے سے، چاہے وہ اپنے کال سے مانے یا نہ مانے. کفار کا وجود بھی رسول اللہ کی نبوت پر عقلی دلیل ہے. اب آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایکویشن آپ کو میں نے دے رکھی ہے، حل ہو نہیں رہی اور آپ کہتے ہیں ایکویشن باطل ہے. میں حل کر کے دے رہا ہوں تو آپ مانتے نہیں ہیں. آپ کو اپنی ذہانت کے کم ہونے پر کیوں نہیں آپ اس کو یہ مانتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ مجھ میں ذہانت کم ہے، میں ہی اس قابل نہیں ہوں ڈاکٹر بن سکوں، میں ہی اس قابل نہیں ہوں کہ وکیل بن سکوں. ٹھیک ہے. تو آپ اب کوئی اور پیشہ اختیار کر لیں، اس کو چھوڑ دیں، ممبر رسول کو چھوڑ دیں. صحیح. جب ہم اپنے حدیث کے حوالے سے ایک آخری سوال ہم آتے ہیں. جی. فقہا کے مابین ایک اختلاف ہے حدیث کی جورسڈکشن کے حوالے سے. امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں خبر واحد سے قرآن کی تخصیص اور تقیید کا ایک اختلاف ہے. اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ تعامل مدینہ کو ترجیح دیتے ہیں. امام شافعی نے آ کر اس مسئلے کو حل کیا کہ یہ قرآن کے تابع ہے اور یہ قرآن کی شرح کر رہی ہے حدیث. لیکن جب امام ابن حزم رحمہ اللہ آئے تو انہوں نے اس کو انڈیپینڈنٹ سورس قرار دیا کہ قرآن بھی اٹ سیلف ماخذ شریعت ہے اور حدیث بھی. اور وہاں پر وہ یہ کوٹ بھی کرتے ہیں کہ ماضی کے تمام فقہا اس کو ثبوت کے اعتبار سے ظنی مانتے ہیں لیکن ہم اس کو قطعی مانتے ہیں. اب اس پوری بحث کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ مختلف جو مناہج ہیں اپنے اپنے دلائل کے اعتبار سے یہ حق ہیں، کوئی بھی کسی منہج کے اوپر آ سکتا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی ترجیح ہے، یا کسی کو صحیح کسی کو غلط کہہ کر ہی جان چھوٹے گی؟ چونکہ خود اہل حدیث تعصبین ہیں جو امام اعظم پہ تنقید کریں گے، امام شافعی پہ کریں گے، بہت سے تو امام اعظم کو منکر حدیث بھی کہہ دیتے ہیں. تو ایک عام مسلمان محقق بنے یا ان میں سے کسی منہج کو اختیار کر لے اور یہ تشدد کرنا ہے کہ اگر کوئی حدیث کو ظنی مان رہا ہے، چلو قرآن کے تابع بھی مان رہا ہے امام شافعی کی طرح، یا چلو حنفی ہو کر تخصیص کا بھی قائل نہیں ہے، تو یہ سارے ہمارے اکابرین ہیں، ان کے اخلاص پہ شک نہیں کرنا چاہیے. اور غامدی صاحب بھی انہی کی صف میں سے گھس کے نا اپنا حدیث کا تصور بھی نکال لیتے ہیں. میں اس میں یہ بات کہتا ہوں، یہ ابحاث اب اس لیے لا حاصل ہے کہ ائمہ اس وقت موجود نہیں ہیں. صحیح ہے. اب سارے علوم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، کسی کو کتابیں ملی، کسی کو نہیں ملی. ہر ایک نے اپنے اخلاص کی بنا پر اپنا ایک منہج ترتیب دیا. صحیح. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس کے اخلاص پر آپ بات، اس نے اس کے لیے شدائد اور مصائب دونوں برداشت کیے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس قسم کی مصائب بیان کیے ہیں اپنے برداشت کیے ہیں، اور شہادت جس طرح سے پائی ہے. امام مالک نے اور امام شافعی نے جو سفر کیے ہیں، اور امام احمد بن حنبل جس مصیبت سے نکلے ہیں،
اور خود ابن حزم کے اوپر بھی ایک دور ابتلا کا رہا ہے. یہ سارے لوگوں نے بڑی مشکلوں سے اس دین کے اوپر خوب ابحاث کر کے, اور وہ بھی اس وقت جب نبی علیہ السلام کے بعد مختلف ملل اور مختلف اقوام اسلام قبول کرنے لگیں, تو ان لوگوں نے اس کے اوپر مزید کام کیا تاکہ ان اقوام کو اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کی جائے. یہ سارے کے سارے اپنے اپنے دلائل کے اعتبار سے حق ہیں. صحیح صحیح صحیح. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو کسی گناہ کے بارے میں کہے کہ تم یہ گناہ کرو, صحیح, اس کو جواز بخشا ہو کسی نے. بالکل ایسا. یہ بڑے اماموں کی بات کر رہا ہوں, ان کے جو نچلے ذیلی امام بنا رکھے ہیں نا, ان کی بات نہیں کر رہا, جو اپنے اپنے گروہ کے امام ہوئے ہیں, تو انہوں نے بڑی علمی ابحاث کی ہیں. یہ عامیوں کے ہاتھ کیوں چڑھا رہے ہیں آپ؟ عامی کے ہاتھ میں تو آپ نے موبائل دے دیا تو وہ موبائل اس کو برباد کر رہا ہے, جبکہ اس موبائل سے خاصوں کے پاس ہونا چاہیے تھا. عامی کے ہاتھ میں بندوق دے دیں گے تو ایک دوسرے کا مال لوٹ مار کر کے کھا جائیں گے. عامی لوگوں کو اور ایم اے اسلامیات اور آپ بی اے میٹرک کے طلباء کو یہ ابحاث دیتے ہیں جو برسہ برس کی کاوشوں کا نتیجہ ہے, اور جن کی اصطلاحات تک نہیں سمجھ آتی, تو یہ ایک غلط بات ہے. یہ سارے کے سارے بالکل ٹھیک ہیں, اخلاص پر مبنی ان کے مناہج ہیں. کوئی بھی آدمی کسی منہج کو قبول کرے اور اس کے ذریعے سے کچھ عبادات وہ کرتا ہے, تو یہ بات آپ اپنے آپ میں سمجھ لیں کہ اس کے اندر تزکیہ نفس جو ہے وہ اگر آتا ہے تو پھر اس نے صحیح مانا ہے. اگر ساری بحث میں اپنے امام کو حق سمجھے اور سب کو باطل, اور خود عمال کرے فاسقانہ, اور کراہ حب الدنیا میں مبتلا ہو, اور اس کی تنہائی پاک نہ ہو, اور اس کی خلوت جو ہے وہ ناپاک ہو, اور جلوت اس کی فساد ہو, مجھے یہ بتائیے اس کے امام کا منہج کیا فائدہ دے گا؟ بالکل صحیح, بالکل. ہاں, حب الدنیا میں وہ مبتلا ہے, کراہیت الموت میں وہ مبتلا ہے, تو اس کا منہج اس کو بچا نہیں سکتا, بچا نہیں سکتا. وہ میرا ماننے والا کیوں نہ ہو, اور مولانا اسحاق کا ماننے والا کیوں نہ ہو, سید مودودی کا ماننے والا ہو, اور چاروں ائمہ کا کیوں نہ ماننے والا ہو, تو اس کے منہج نے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. صحیح. وہ اپنی ذات میں فی نفس ہی ہے کیا؟ ان منہج کو ماننے کے بعد اصل چیز یہ ہے, کیا صرف ساری یہ علمی عقلی بحثیں ہی باقی رہ جائیں گی؟ سوسائٹی کے اندر آپ نے ان مسائل کو اجاگر کیا. سوسائٹی تو زنا کرتی ہے, شراب پیتی ہے, جھوٹ بولتی ہے, حق کھاتی ہے, ایسے ہی. اور کس منہج کے ماننے والے یہ کام نہیں کرتے ہیں؟ ہر منہج کے ماننے والے یہ کام کرتے ہیں. تو جا کر اپنے اپنے گھروں کو ٹھیک کریں, منہجوں پہ کتابیں نہ لکھیں, صحیح, ایک دوسرے کے رد نہ فرمائیں, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اپنے علم نہ بگاڑیں, اور پرانوں کی کتابیں لے کر اس کو سامنے رکھ کر سرکے کر کے اپنے نام سے تحقیقیں نہ چھاپیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور جس نے دوسرے کی تفہیم ہی نہیں لے رکھی اور وہ دوسرے کی تفہیم کو غلط بیان کر رہا ہے, تو اللہ جانے اس کے اپنے فہم میں کتنی چیزیں غلط ہوں گی, اور اسلام کو برباد نہ کریں. ٹھیک ہے. خود حد سے حد, میں بھی کب کہتا ہوں کہ گاندھی کب کہتا ہے کہ تم زنا کرو, شراب پیو, جھوٹ بولو. گاندھی کب تم لوگوں کو کہتا ہے کہ تم دوسروں کے حق کھا جاؤ. معاشرے کی جو درکار ان کو چیزیں ہیں وہ تزکیہ نفس تھا. بالکل. عام معاشرے کے اندر ایک آدمی قربانی کرتا ہے حنفیہ کے تحت رہ کر کے, مگر وہ بدکار ہے, اور ایک جو اس کے مقابلے میں بالکل قربانی نہیں کرتا وہ نیک ہے, تو پھر آپ اس بدکار کو اس لیے کہہ دیں گے کہ اس کی قربانی قبول ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ جب اپنے مسائل بیان کرتے تو دوسرے کے لیے گنجائش چھوڑیں. ٹھیک ہے نا. مولانا مرحوم کیوں کہتے تھے اب ہم آزاد ہیں, ہم کچھ رکھتے ہیں نماز کے کچھ واجب, کچھ فرض اور کوئی نوافل جو ہیں ہم مختلف طریقوں سے ادا کر لیتے ہیں. اور میں حج کرتا ہوں تو میں حج میں دیکھتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز جو میرے حج کو برباد نہ کر دے اس سے بچتا ہوں, اور ائمہ ہی کے فتووں میں سے اپنے لیے آسانی نکال کے میں نے ایسا حج کیا مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اور مجھے وہ کہتے رہے میرے ساتھ والے جو متعصبین تھے کہ ہم نے یہ کال نہیں سنا, میں نے کہا آپ نے نہیں سنا تو کیا میں نے بھی نہیں سنا؟ صحیح بات ہے. ہاں, سارا مسئلہ اس بات پر آ جاتا ہے کہ آپ کہتے چونکہ یہ میرے علم میں نہیں, یا چونکہ مجھے سمجھ نہیں آیا ہے, چونکہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں اس لیے یہ باطل ہے. صحیح. کسی شے کا ثبوت
نہ ہونا اس شے کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. صحیح بالکل. عدم ثبوت ثبوت عدم کو لازم نہیں ہے. حضرت تھانوی نے الانتباہات المفیدہ کے اندر بڑے باب باندھے ہیں. کاش کوئی آدمی اس کو پڑھ لے تو وہ جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ان کا رد کرنے کے قابل ہو جائے. مولانا مرحوم سے میں نے یہی پڑھی تھی ان سے. میں خود بھی اپنے طلباء کو یہی پڑھاتا ہوں. بہت چھوٹی عمر میں ہم نے پڑھ لی تھی. تو مولانا کہتے تھے پہلے ذہنی خلجان کو دور کرو. عدم علم علم عدم نہیں ہوتا. یہ بیسیوں کو کسی شے کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل کے ہونے کی نہیں ہے. حضرت تھانوی نے یہ بتایا. صحیح. کسی شے کا نہ دیکھنا دلیل اس کے نہ ہونے کی نہیں ہے. صحیح بالکل. یہ وہ چیزیں ہیں جو جب لوگ اپنے کم علمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اور میں نے نہیں پڑھا. یہ ابن حزم بھی یہی کرتے ہیں. ابن حزم یہ کہتے ہیں یہ میں اپنے حق میں جب انہوں نے بات کرنی ہو نا تو اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے اس کے خلاف کسی کو نہیں پایا. صحیح ہے. تو میں نے مولانا اسحاق مرحوم سے کہا استاد جی یہ واقعی نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے منگا کے دوسری المغنی سے دکھایا. ابن حزم جو بات کہہ رہا ہے اس قول کے بالکل مخالفت میں اتنے لوگ جو ہیں قائل ہیں. یہ دیکھ لو کاشف. یہ ابن حزم کا کہتے وطیرہ وہ قطعی بات. غامدی صاحب چونکہ پڑھتے ہی دو کتابیں تھے رہے ہیں. ایک بغل میں المحلہ اور دوسرے میں کشاف. ایسے ہی ہے. تو نہ المحلہ نے ان کو فائدہ دیا نہ کشاف. تو انہوں نے قطعی باتیں ان لوگوں کی طرح کہنی شروع کر دیں اپنے ابن حزم کی تقلید میں. تو ان کو قطعی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ کہیں کہ یہ بھی ان کے بھی دلائل ہیں آپ ان کو بھی مانیے آپ ان کو بھی مانیے. وہاں اپنے اندر کی تضاد بیانی کو ضرور دور کریں. کبھی کہتے ہیں حکومت ہونی چاہیے اور کبھی کہتے ہیں ریاست کا کام ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ حکومت ہوتی ہی نہیں. یہ جمہوریت بھی ریاست کا کام ہے تو ریاست کچھ اصولوں پر ہوگی. حکومت اپنی ذات میں ایک جبر ہے. حکومت منواتی ہے سارا کچھ. بالکل. تو یہ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ امت کا کوئی سلطان اور خلیفہ نہیں ہے ایسے ہی جو بزور طاقت ان کو سیدھا کر دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی نت نئی باتیں اور نت نئے نکات لے کر آتا تھا. حضرت عمر نے اسے باندھ کر 8-10 دن اس کی طبیعت درست کی. صحیح. اور اس کے بعد اس نے وہ اقوال اور وہ باتیں سنانی بند کر دی. ٹھیک ہے نا. کاش کوئی حضرت عمر کی طرح کا ہوتا ان سارے مولویوں کو باندھ لیتا. ٹھیک ہے. اور ان کو پھر کسی جگہ پہ رکھ کے تو ان کی 4-5 دن ان کو پالش کرتا اور ان کو سمجھاتا ان کا فہم تیز کرتا. نہ فہم تیز کرتا تو کم سے کم ان سے یہ کہتا کہ آپ خاموش رہنا سیکھ جائیں. تو امت میں جتنی خاموشی آئے گی انشاءاللہ امت ترقی کرے گی. باندھ کی بولیاں سن کے نوجوان طبقہ بیزار ہو گیا ہے. کتابیں وہ پڑھ نہیں پاتے. اچھی کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرتے. وہ مناظروں کی طرف للکارتے ہیں لوگ. میں بھی کبھی کبھی جمعے کے اندر للکار لیتا ہوں. تو یہ ممبر ہے ہی ایسی چیز. یہ جو اس پہ چڑھ گیا اس پہ گرمی بہت ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی نیچے والی جگہ پر بیٹھنے کی بات کرو. یہ ممبر سے ذرا اتر جاؤ. ممبر پہ وہی بات ہے کہ ہم بیان تو کرتے ہیں کئی دفعہ بہت کچھ نکل جاتا ہے تو لیکن یاد رکھیں کہ آپ نبی کے دین کی تعبیر کر رہے ہیں. یا تو آپ جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھے میں داخل ہو جائیں گے مرنے کے بعد یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں چلے جائیں گے. تو اہتمام کریں کہ فساد نہ پھیلے تفرقہ نہ پھیلے. ہم جنت کے باغوں میں ایک باغ میں جانے کا اہتمام کریں تو ہم فسادی نہ بنیں. اور اللہ مناظرین سے بچائے. اور ان مناظرین نے یہ قسم کھا رکھی ہوتی ہے کہ ہم ہی حق ہیں چاہے وہ مجھے کتنی ہی حق کی دلیلیں دے دیں میں باز نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے. اللہ سے ڈرنے والے خاشع اور متقی اور پرہیزگار وہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ ساری امت کو اور ہمیں ایک الفت بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اتحاد کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں کفار کے اوپر بھی برسنے کی بجائے ان تک دین لے جانے کے لیے اچھے علماء بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اگر کسی فرقے کو باطل سمجھتے ہیں تو ہمیں اس فرقے تک افہام و تفہیم کا دروازہ کھولنے والا بنائیں. ایسے نوجوانوں کو بنائیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. تو جب آپ اپنے اپنے مسالک کے دلائل دیں گے تو کفار بھی تو اپنے اپنے مذہب کے آپ کو دلائل دیں گے. تو اور پھر جب سارے مذہبوں سے تنگ آ کے لڑکے ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک ہو جائیں گے تو حشر کے دن آپ کہاں پر جائیں گے؟ یہ بیضاوی، یہ سرخسی، یہ فتاوی نظیریہ، یہ عالمگیری، یہ الرسالہ. جی ٹھیک ہے. کیا آپ کو یہ بچا لے جائیں گے یہ ساری چیزیں؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ اپنے نبی کے دین کو بلند کریں، اپنے آپ کو بلند نہ کریں. تو استاد جی بس آخری سوال،
عام طور پر صلح کلی کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، تو کیا آپ بھی اسی کے قائل ہیں کہ جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہے، یا شائستگی کے ساتھ غلطی بتانی چاہیے؟ دیکھیں، صلح کلی کے کئی مفہوم ہیں. اچھا. ہمارا صلح کلی کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے تو سارے لوگ اپنے اندر حلم پیدا کر لیں، بردباری پیدا کریں، صحیح. کچھ دن ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھائیں، ٹھنڈے مقامات پر جائیں، کتابوں سے جان چھڑائیں. ان کتابوں سے جان چھڑا کے کسی نتھیا گلی کے اوپر والے ٹاپ ہل پر جا کر بیٹھیں، صحیح. اور کسی خوشگوار موڈ میں کسی اچھے ساتھی کو لے جائیں اور کوئی نرم کلام جو ہیں وہ سنیں، تاکہ پہلے تو طبیعت نرم ہو جائے. صحیح. اس کے بعد یہ ایک کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم ایک دوسرے کو کافر فاسق کہنے کی بجائے بڑے آسن انداز سے صرف بتلا دیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس حج پر اللہ مجھے لے گئے ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں اس بات کا قائل ہوں، یہ مولانا مرحوم کا ہے اور بھی بہت جگہوں پر یہ آ جاتا ہے کہ گرمی یا سردی کے وقت میں احرام کو اپنی جان بچانے کے لیے بیماری میں مبتلا تھا، چونکہ میں بہت شدید بیمار رہتا ہوں، تو معذوری اور بیماری کی وجہ سے آپ اپنے سر کو ہلکا سا اس دورانیے اس وقفے کے لیے ڈھانپ سکتے ہیں جس وقفے میں سردی زیادہ بڑھ جائے یا دھوپ تیز ہو جائے. جب آپ کے پاس کوئی چھاتا نہ ہو، جب آپ کے پاس کوئی چیز سایہ کا نہ ہو، تو شدید دھوپ میں بیت الخلاء جانے کے لیے تو ایک لائن لگی ہوئی تھی، تو اس میں نے اپنے سر کو تھوڑا سا ڈھانپ لیا. صحیح. تو میرے ساتھ ایک کراچی کے دوست تھے، میں نہیں ان کو جانتا تھا. سب چونکہ حاجی ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں تو سب پھر ایک دوسرے سے سلام دعا ہو جاتی. تو وہ آئے اور انہوں نے پہلے میرے سر کو دیا بوسہ، اور بڑے آرام سے انہوں نے میرے سر سے احرام اتار دیا اور کہنے لگے کہ یہ احرام کی یہ جو چادر اب میں نے پوری نہیں لے رکھی تھی، بس ہلکا سا رکھا تھا. تو انہوں نے بڑی محبت سے انہوں نے اتارا اور کہا یہ احرام سر پہ نہیں اس طرح لیا جا سکتا. یعنی یہ ان کے مسئلے کی تفہیم تھی. واللہ جس محبت سے انہوں نے مجھے یہ کہا، میں شدید گرمی میں جل تو گیا، لیکن دوبارہ میں نے ان کے ادب اور احترام میں سر پر احرام نہیں لیا. کیا صحیح. میرے بھائی کا دل نہ دکھے. میں نے بحث نہیں شروع کی وہاں پر صحیح ہے کہ میں یہ جائز ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا، میں تو مولانا اسحاق کے ساتھ حج کی ہیں، میں نے تو حج پہ اتنا پڑھ رکھا ہے، میں تو اتنی کتابوں کا ماہر ہوں. صحیح. میں بولا ہی نہیں. صحیح. اور وہ مسکراتے رہے. اب یہ دیکھیے کہ بعض اوقات کسی کی محبت سے سمجھائی ہوئی چیز آدمی اپنا موقف چھوڑنے پر، جیسے مولانا اسحاق مرحوم نے ایک چھوٹا سا کتابچہ جو ان کے خطبے کو ہم نے اردو ٹرانسلیٹ کیا تھا، انہوں نے نہیں لکھا، ہم نے. تو اس زمانے میں جو بڑے تھے ہمارے، ہم نے سے مراد شفیق صاحب تھے اور بڑے لوگ تھے، میں چھوٹا تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے وہ کتابچہ اردو میں ڈالا پنجابی تقریر کو. تو اس میں نے لکھا کہ ایک شافعی امام جو تھے وہ ایک حنفی جو تھے وہ امام جو تھے وہ جا رہے تھے راستے سے، تو راستے میں ایک شافعی امام کی مسجد جو ہے وہ راستے میں ان کو مل گئی. تو مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو حنفی امام شافعیوں کی مسجد میں گھس گئے. اب شافعی جو ہیں ان کی اذان دینے کا طریقہ کار ترجیح کا ہے، یعنی وہ 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد پھر اس کو رپیٹ کرتے ہیں. اس کو ترجیح کی اذان کہتے ہیں. تو شافعی امام نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ آج تم حنفی اذان دو گے. اچھا ماشاءاللہ. صحیح. شیخ کفال ایک کا نام مجھے یاد ہے، آپ تلاش کر کے پڑھ سکتے ہیں واقعہ. تو انہوں نے حنفی امام کو ہی آگے کر دیا کیونکہ وہ دونوں دوست تھے. صحیح. اور ان کے اندر علمی تبادلہ خیال ہوتا تھا. تو اب شافعیوں کے ہاں ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ جہر کے ساتھ پڑھتے ہیں، بلند آواز کے ساتھ. حنفی سری پڑھتے ہیں، الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو نماز ہے وہ جہری بسم اللہ سے شروع کی اور رفع یدین کیا. کیا بات ہے. اچھا. اس نے اس کی حیا میں اذان کو بدل دیا. اس نے اس کی حیا میں نماز کو دونوں جانتے تھے یہ سنت ہے، صحیح، دونوں جانتے تھے یہ گنجائشیں باقی ہیں. کیا مگر اب تو گنجائش دینے کو کوئی تیار ہی نہیں. ہاتھ چھوڑ لو تو تشیع میں چلے جاتے ہو، صحیح، باندھ لو وہ ان کے ہاں باندھے تو وہ کہتے ہیں
کہ نماز باطل ہو جاتی، تقیتاً باندھو اگر تم نے اہل سنت کے ہاں پڑھنی ہے، جی جی وہ کب اپنی جگہ پہ ہیں۔ ان کو بھی یہ سنا دیتا ہوں، آیت اللہ محسن الحکیم ہوئے ہیں، ان کے بہت بڑے عالم، ان کا رسالہ عملیہ ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ تکفیر و تعمیم مبتلے نماز نیز، ہاتھ باندھنا اور پیچھے امام کے والضالین کے اوپر آمین کہنا، یہ الحمدللہ کہتے ہیں، یہ آمین نہیں جی کہتے، صحیح ہے. یہ نماز کو باطل نہیں کرتا۔ اچھا صحیح صحیح. اور وہ آیت اللہ خمینی سے بڑے عالم تھے، پہلے انہی کا ڈنکا بجتا تھا ایران، ان کا خاندان حکیم خاندان کہلاتا ہے۔ صحیح صحیح. اپنے مجتہدوں کی، جو ان کے مجتہدین عدل سے کام لے کر کے اعتدال والی بات کرتے ہیں، وہ تو ہو جاتے ہیں ختم۔ بس فساد لو، یہ خود بھی عوام جو ہے فساد ڈالتی، صرف مولویوں کا قصور نہیں ہے، عوام بہت شوقین ہے لڑائی کی، فلمیں بھی لڑائی والی دیکھتے ہیں، فائٹنگ والی فلمیں دیکھتے ہیں جس میں لڑائیاں ہوں، کاریں ٹکرائیں، گولیاں چلیں، سلطان رہی کے گنڈاسے ہوں، یہ شاعری وہ جس میں ہجوم ہو، بے عزتی ہو کسی کی، اور یہ فکرہ بازی اور یہ سب چیزیں، ان کا ادب، ان کی شاعری سب متشدد ہیں، یہ خون ریزی والی چیزیں زیادہ پڑھتے ہیں، شوقین ہو چکے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اب دن رات یہ گھروں میں بھی لڑتے ہیں، بیوی بچوں سے لڑتے ہیں، بھائی بہن لڑتے ہیں، تو ان کی یہ مولوی بھی وہ لاتے ہیں جو لڑائی والا مرغا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ ٹوکا نکال کے زور زور سے مارے، وہ یہ کرے وہ کرے، تو یہ عوامی مزاج بن گیا ہے۔ اس لیے علماء کو اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ عوامی مزاج میں جانے والے لوگ جو ہیں روپے تو لے لیتے ہیں، صحیح، لیکن ساتھ جہنم کی آگ بھی خرید لیتے ہیں۔ تو استاد جی آخر میں نوجوان نسل کو آپ کوئی نصیحت کرنا چاہیں، ایک تو یہ سوشل میڈیا یا تو دیکھنا چھوڑ دے، مولویوں کے مناظرے وغیرہ وغیرہ، اپنی تعلیم پر توجہ دیں، کریئر پر توجہ دیں، یا اگر کسی کو شوق بھی ہے دین پر کام کرنے کا تو وہ باقاعدہ جو علوم ہیں دین کے وہ سیکھے اور پھر محقق بنے۔ تو اوورآل آپ اگر نوجوان نسل کو جو علمی ذوق رکھتے کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کو میں یہ کہوں گا، ہم بھی اساتذہ کے متحد رہے ہیں۔ جی جی. مولانا مرحوم کی زندگی میں میں عمومی درس تو دیتا تھا، مسجد میں قرآن مجید پڑھاتا تھا، کبھی ممبر پر یا اس طرح میں مناظرے کرنے کے لیے کہیں نہیں گیا، سوائے ایک دو جگہوں پر جانے کے، بات چیت کرنے کے لیے میں جاتا رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ سب سے پہلے قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو پڑھے اور بار بار پڑھے، ایک بار نہیں پڑھنا، کم از کم 50 بار تو صرف ترجمہ ہی پڑھیں، صحیح، پھر اس کے بعد جا کر کے اب تفسیریں پڑھیں، اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیں، جو سوال آپ کے ذہن میں اٹھے اس پر لکھیں آیت نمبر اتنی، فلاں سورہ میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے اس آیت کے بعد، اور پھر جب قرآن مجید ختم کریں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میرے وہ جو سوال تھے وہ قرآن مجید نے آگے جا کر حل کر دیے، ان کو کاٹتے ہیں، پھر باقی بچ جائیں، پھر دوبارہ قرآن مجید شروع کر لیں، پھر بچ جائیں، کاٹیں، پھر بچ جائیں، یعنی یہ عمل آپ کرتے جائیں، ایک وقت میں آئے گا کہ آپ کے سوال ختم ہو جائیں گے، آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ صحیح۔ آپ کسی کی آنکھ سے قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ بالکل، آپ کو اللہ نے اپنی آنکھ دے رکھی ہے، ترجمہ پڑھیں قرآن مجید کا، اور اپنے علماء کی صرف سنیں، اور وہ باتیں سنیں جو تزکیہ نفس والی ہیں۔ آپ کا عالم جہاں فساد فی الارض کی بات کرتا ہے اور دوسرے پر تکفیر اور تشدد اور متعصب اور گالی دیتا ہے آپ کا عالم، تو آپ اپنے عالم کو چھوڑ دیں، وہ بات مانے ہی نہ اس کی، وہ مجتہد العصر والزمان کیوں نہ ہو، صحیح، وہ تخصص کرنے والا اخیر مفتی اور اس نے 300 کتابیں کیوں نہ لکھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کو آدمی یہ کہے کہ آپ کے لیے ایسا اجتہاد کر کے دکھائے کہ جس اجتہاد کے ذریعے سے آپ کی عیاشی کے دروازے کھلے، آپ کی نفس پروری کرے، وہ آپ کے نفس امارہ کو بڑھائے، صحیح، آپ کو کہے موسیقی سنو، آپ کو کہے کہ تم مجسمے بناؤ، آپ کو کہے لہو و لعب سننے میں کیا مسئلہ ہے، آپ کو یہ نہیں ہے، آپ کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ان اللہ آپ نے جانا ہے، یہ مولوی ساتھ نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے، قبر میں بھی نہیں ہوں گے، جب فرشتے جانے نکالنے آئیں گے تو ان کی ساتھ نکال کر نہیں لے کے جائیں گے کہ ساتھ یہ بھی پیش ہو جائیں، آپ اکیلے کی جان نکال لی جائے گی، آپ سے قبر میں حشر میں جو سوال کیے جائیں گے ان کی تیاری کریں، آپ کن سوالوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ عوام کے لیے۔ باقی رہ گیا ایک آدمی تو وہ اپنے فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے درس نظامی میں جائے، صحیح،
باقاعدہ طور پر اس کو پڑھے، فن کے اچھے اساتذہ سے پڑھے اور ان اساتذہ سے فن سیکھے، ان کے خیالات نہ سیکھے، صحیح صحیح صحیح، اور ان کے سامنے زندگی بھر خیالات نہ نکالے، ورنہ مدرسہ سے خروج کر دیں گے وہ، صحیح ٹھیک ہے؟ صحیح، تمہارے استاد سے تم موٹر سائیکل کھولنی اور اس کے پیچ بند کرنے تو ضرور کرو، لیکن استاد جی کے سامنے بیٹھ کر مذہبی خیالات نہ بیان کرو اس کے سامنے۔ صحیح، تو فنون سیکھو، پڑھو، زبان بند رکھو، کیونکہ یہ فنون پڑھنے کے بعد بھی تمہیں 10 سال خارجی مطالعہ کرنا پڑے گا۔ صحیح ہے، وہ 10 سال 20 سال لگاؤ، اس کے بعد دین کے خادم بنو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلاؤ، اپنی سوچ کو نہ پھیلاؤ، صحیح، ٹھیک ہے؟ ان مولویوں کی پیچھے تم اگر لگو گے جو فرقہ وارانہ ہے۔ ہاں دوسری بات، اعلیٰ ترین جو علماء ہیں، یہ تو لازمی ہے، مولوی بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک مولوی وہ ہے جو واقعاً مولوی کہلانے کے قابل ہے، وہ دین کی ولایت رکھتا ہے، اس مولوی کی قدر کریں، اس استاد کو کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، اس کو دل و جان سے مانیں، اور وہ جو فساد فی الارض کر رہا ہے مولوی، اس سے بچ جائیں آپ۔ صحیح، یہ دنیا داروں کے لیے بھی ہے کہ دنیا دار میں بھی جو سیاستدان آپ کو لڑاتے ہیں ان سے آپ دور ہو جائیں، اور جو سیاستدان کوئی ملک کی ترقی کے اندر حصہ ڈال رہا ہے اور وہ اس کو لے کے جا رہا ہے 100%، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو 19-20 کے فرق کے ساتھ قبول کر کے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائیں، جھگڑے نہ پیدا کریں، صحیح، ٹھیک ہے؟ تو وہ سوشل میڈیا سے تو بالکل کنارہ کش ہو جائیں۔ صحیح، سوشل میڈیا سے دین تو کیا دنیا بھی نہ لیں، یہ تو دنیا بھی نہیں دے سکتے، صحیح، یہ دنیا کے کاموں میں بھی آپ کو مہارت نہیں۔ کتنے لڑکے ہیں جو اس سے کام لے کے، بہت کم لڑکے ہیں جو اس سے کام لے کے، جنہوں نے کوئی ہنر سیکھ کر اپنے کام، اپنے گھر والوں کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ بالکل، زیادہ تر لہو و لعب ہے، ریلز ہیں، ننگے پن ہے، فحش ہے، بدکاری ہے، اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں سارے۔ تو اور پھر اس کے بعد وہ سٹریس میں آ کے دین والوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ سٹریس شیطان سے لیتے ہیں اور نکالتے اہل دین پر ہے۔ ایسے ہی ہے، تو یہ بدکار لڑکوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ بس یہ جانچ لیں کہ آپ کتنی بدکاری کر رہے ہیں۔ آنکھ کا زنا، کان کا زنا، وہ جو فون پر لڑکیوں سے، لڑکیاں لڑکوں سے خراب ہیں، اور زبان کا زنا، اور پھر آخر شرمگاہ کا زنا اسے زانی بنا دیتا ہے اور ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ چلیں استاد جی، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔